بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین اور سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے دوران نشست، آپ اس میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنے نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، ہفتہ بھر میں واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ عمر عباسی صاحب کے سوالات، ان کے دو سوال۔ پہلا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو بیٹیاں پیدا کرتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو بیٹا پیدا کرتا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے پاس مستند، جس کو آپ انگلش میں اوتھینٹک کہتے ہیں، کنفرم، یقینی، وہ علم ہے قرآن پاک کا اور پھر حدیث شریف کا۔ یہب لمن یشاء اناثا، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، بیٹے عطا فرماتا ہے۔ بیٹوں کی تمنا نبیوں نے بھی کی، دعائیں کی، وہ بھی قرآن میں موجود ہیں، کیونکہ ان سے آپ کی نسل چلتی ہے، وہ آپ کے وارث ہوتے ہیں، جائیداد کے حوالے سے نہیں، خوبیوں کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں۔ کوئی اگر نرینہ اولاد یعنی میل کے بیٹے ہوں اور یہ خواہش کرے، یہ بھی غلط نہیں ہے کوئی، لیکن بیٹی کو برا نہیں سمجھنا۔ کچھ گھروں میں ہے کہ جی اس نے بیٹی پیدا کی ہے تو وہ اس عورت کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کتنے ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں، تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو تو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، میری نظر سے ایسی کوئی روایت شاید نہیں گزری۔ ہاں، اتنا روایت میں کہیں دیکھا ہے کہ پہلی اولاد بیٹی ہونا، اس کے بارے میں کوئی روایت، تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ کی نعمت ہے۔ منہ بنانا، ناراض ہونا، یہ غلط بات ہے کہ جی بیٹی ہوئی ہے تو کیا خوشی کرنی ہے، تو اولاد اللہ نے دی ہے، نعمت ہے۔ تو اس پر جو لوگ ناشکری یا کوئی کراہت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اور وہ ساسیں یا وہ خواتین جو بہوؤں کو صرف اس وجہ سے تانے دیں کہ بیٹی پیدا کی ہے، تو اس نے نہیں کی ہے، اس نے جنا ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں نیک اولاد مانگیں، اور جب مل جائے اس کی قدر کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے۔ ان کا دوسرا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا مرد ہوتا ہے اسے ویسی ہی بیوی ملتی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اگر قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھیں کہ الطیبات للطیبین
والطیبون للطیبات، اور اسی طرح پھر خبیث کا لفظ آیا، خبیث پلید کو، گندے کو کہتے ہیں۔ تو اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں، اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا، زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جو عورت میں خوبی دیکھنی ہے وہ یہ کہ وہ نیک ہو اور ایمان میں آپ کی معاون ہو، ہیلپ کرنے والی، آپ کے ایمان کو بڑھانے والی۔ حالانکہ 4 چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، حدیث شریف میں آئے رشتوں میں 4 چیزیں دیکھیں۔ آپ حسن پہ رہ جاتے ہیں، خاندان، مال پہ، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ ایمان کو۔ تو اچھے مرد اچھی عورتیں چنتے ہیں، تو کہتے ہیں نا وہ میگنیٹ اسی چیز کو کھینچتا ہے جس سے اس کی کوئی وہ فیمیلیئر ہو یا کوئی سملیرٹی ہو، اسی طرح ملتی جلتی چیز ہو۔ تو ہماری اگر پسند، تربیت، ہم نے حلال غذا کھائی ہے، ایمان والے ہیں، تو غلط کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اچھے مردوں کو پسند اچھی کرنی چاہیے، اور باقی میں نے قرآن کی آیت آپ کو بتائی۔ اگلا سوال حیدرآباد سے ایمن انصاری صاحبہ کا ہے کہ روافظ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش ہم یہ سب نہ کرتے۔ آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا یہ سب درست ہے؟ تھوڑی سی بھی سینس، شعور ہے اگر آپ کے پاس، تھوڑا سا بھی، تو یہ بتائیے کیا یہ پاسبل ہے؟ اور بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے یہ دکھائیے کہ حضرت عمر نے حضرت سیدہ کا دروازہ توڑا۔ جہاں یہ روایت ہے اس کے بھی تھوڑا سا سینس ہو، کیا مولا کائنات حضرت علی کی یہ توہین نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے اس پر؟ کیا انہوں نے برداشت کر لیا؟ وہ حضرت عمر فاروق جو اپنے بال پکڑ کر یہ کہیں حضرت امام حسین سے کہ یہ بال کس نے اگائے ہیں، کیا مطلب ہمیں عزت ملی ہے تو آپ کے گھرانے سے ملی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق جو اپنے بیٹے کو مال وراثت میں کم، مال غنیمت میں کم حصہ دے رہے ہیں، حسنین کو زیادہ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچنا، پہلے تو بخاری میں دکھائیں نا ان الفاظ کے ساتھ، اور پھر یہ کہ یہ بات خلاف عقل مانی ہی نہیں جا سکتی، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ الزام لگانے والے سوچیں، تو جنہوں نے بھی یہ بات کی ہے دشمنی میں کی ہے، بغض میں کی ہے، میلس، انوی، گریج، جو بھی نام دے دیں آپ، وہ ہستیاں آپس میں بہت پیار کرنے والے لوگ تھے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ طاہرہ سعید صاحبہ کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلسل ہم کسی کو خواب میں تکلیف میں دیکھ رہے ہوں تو کیا ہمیں بھی ان کے لیے پریشان ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے؟ مردوں کی جو حالت دکھائی جاتی ہے خواب میں، یا تو آپ کے درمیان جو ان کی اولاد ہے یا رشتہ دار ہے ان کے درمیان کوئی ایسے جھگڑے ہوں گے، کوئی ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پریشان، یعنی ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ خود ان کی اپنی حالت ایسی دکھانے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف، تاہم ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ خود اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ کیا ہم میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں، کیونکہ ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم اچھی بات کریں وہ خوش ہوتے ہیں، اگر غلط کریں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور ایصال ثواب جتنا ہو سکے، اور کوئی ایسے خواب ہوں بھیانک یا ڈراؤنے وہ بیان نہ کیا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بائیں طرف منہ کر کے تھتکاریں، تھو تھو تھو، لاحول یا اعوذ باللہ پڑھ لیں کہ جو میں نے دیکھا ہے ایسا نہ ہو یا ایسا میرے سامنے نہ آئے۔
تو اس پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اگلا سوال لاہور سے حماد صاحب کا ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کے پاس مال بھی ہو تو وراثت میں شوہر کا کتنا حصہ ہوگا؟ 2 بیٹے 1 بیٹی، ان کا بھی کتنا حصہ ہوگا؟ تقسیم کس حساب سے ہوگی؟ علم میراث کے حوالے سے آپ اس طرح سوال کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹوٹل آپ کو لکھ کر کسی مفتی کو دینا چاہیے، اس تفصیل سامنے ہوگی، وہ بتائیں گے۔ یہ جو بات آتی ہے اس طرح، اس میں باپ کے کوئی اور بھی ان کی چیزیں ہیں، کس کس کی ہیں، اور وراثت میں تقسیم جو ہوگی وہ شرعی قانون کے مطابق ہوگی۔ تو برائے مہربانی ٹیلی فون پر یا کیمرے میں یہ سوال نہ کیجیے، یہ باقاعدہ آپ پوری تفصیل لکھ کر کسی مفتی سے پوچھیے، تاکہ کوئی کمی میں بتا دوں، آپ کہیں میں نے بتایا تھا وہاں تفصیل میں کچھ اور نکل آئے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بات ٹکرا جائے۔ مختصراً بتانا ہو تو وہ لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں، لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، شوہر بیوی کے حصے جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس میں مقرر ہیں، کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے مطابق ہوں گے۔ اگر اس کی صرف یہ کہ جو چھوڑ کے گئی ہے اس کی ملکیت میں کیا کیا ہے، کیا اس نے کسی کو درمیان میں ہبہ کر کے قبضہ دیا نہیں دیا، یہ تفصیل ضروری ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو جب تفصیل پوچھیں گے جواب مل جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ ماؤنٹین ٹریکنگ یعنی کہ اگر K2 پہاڑ سر کرنا جہاں جان کا خطرہ بھی ہو تو کیا اس طرح کا کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ موت کا کنواں یا ایسے کھیل، ایک ہوتا ہے میدان جنگ میں جا کر اللہ کی راہ میں لڑنا، جان دینے والی بات ہے، وہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں آپ، وہ جہاد ہے، اس میں ثواب ہے۔ باقی اس طرح کے کام جو صرف تفریح یا کوئی خاص اس کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن حفاظتی انتظامات ہوں، جان محفوظ ہو، اور کوئی کھیل ہے یا کوئی چیز کی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام میں تو 3 کھیل ہیں، گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، سوئمنگ ہے، تاکہ جسم مضبوط ہو، میدان جہاد میں جاتے ہوئے راستے میں یہ چیزیں آئیں یا ویسے، تو یہ آپ کو جسم کو مضبوط کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لڑنے والا مضبوط بنانا۔ باقی جو ہیں آپ کے دیکھ لیجئے جنون ہے بہت سے کھیلوں کا، یہ وقت بھی ضائع کرتے ہیں، کتنا سرمایہ ضائع ہوتا ہے قوم کا، کتنی اور اس میں خرابیاں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلامی نہیں ہے یہ طریقہ۔ تاہم پہاڑ پہ اگر کوئی چڑھ رہا ہے تو وہ پہاڑوں پہ لوگ رہتے تھے، وہ اور بات ہے، لیکن یہ چوٹی سر کرنا، اس سے بتائیے کہ نیکی میں کیا اضافہ ہوگا یا کون سا ثواب پالیں گے یا کیا وہ کر لیں گے۔ تاہم اپنے جان کو اس طرح ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ انشورنس کمپنی میں اکاؤنٹ مینیجر کی جاب کرنا کیسا؟ کیا اس کی سیلری حلال ہوگی؟ اور اگر دوسری جگہ جاب نہ ملے تو کیا یہی جاب جاری رکھ سکتے ہیں؟ اور اسی ادارے میں چوکیدار اور ریسیپشنسٹ وغیرہ کی سیلری کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال کو پہلا بار نہیں ہے، بینک ہو یا جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے اس کی ترغیب دینے کا مطلب لوگوں کو انوائٹ کرنا، بلانا کہ یہاں اکاؤنٹ کھولو، اس میں آ جاؤ، کیونکہ ان کو کمیشن ملتی ہے۔ جتنے کلائنٹس لائیں گے، جتنے لوگوں کو لائیں گے تو ان کو وہ کوئی نہ کوئی انعام کے طور پر یا ویسے کمیشن کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ انشورنس میں جوا بھی پایا جاتا ہے اور اس میں اس کے علاوہ سود بھی پایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے احتیاط کرنی ہے ہمیں سب کو کہ بعض نوکریاں فتوے میں جائز ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ لکھ نہیں رہے، چوکیدار ہے یا وہ دوسرے ہیں جو سود لکھ نہیں رہے یا سود کو شامل نہیں کر رہے یا اس کے لیے رغبت نہیں دے رہے، تو ان کے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن تقویٰ میں وہ بھی جائز نہیں ہوگا،
تقویٰ میں بہت زیادہ احتیاط ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس وقت تک، جب تک آپ کو کوئی اور جاب فوراً نہیں مل جاتی، آپ وقتی طور پر وہاں کام کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کے لیے جتنا بھی جلد ہو سکے آپ انتظام کریں۔ اللہ کرے آپ کو اچھا مل جائے رزق، لیکن جہاں بھی شبہ ہو بچنا بہتر ہے۔ اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دوران نماز 2 سورتوں کو اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی چھوٹی سورت چھوڑ دی جائے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اس کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ ترتیب سے آپ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں، مثلاً آپ نے پہلی رکعت میں ایک سورت تلاوت کی، اگلی رکعت میں آپ اس کے بعد والی چھوڑ کے اگلی پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم 2 سورتیں چھوڑیں۔ یہ نہیں ہے کیونکہ وہ اگر اس کے ساتھ والی چھوڑ کے اگلی پڑھ رہے ہیں، یعنی سیکنڈ چھوڑ کے تھرڈ پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ کم از کم 2 چھوڑ کے تیسری پڑھ لیں، وہ درست ہوگا۔ ہاں، نفل نماز میں آپ ایک ہی رکعت میں ساری سورتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ درمیان والی نہیں چھوڑنی ہے، لیکن یہ کہ بعض میں ہوتا ہے کہ ایک ملانی ہے، تو وہ ترتیب میں آگے پیچھے نہ ہو، یعنی پہلے والی بعد میں نہ ہو، بعد والی پہلے نہ ہو، یہ ترتیب سے مراد۔ لیکن جس صورت کو پڑھا ہے اس کے بعد والی صورت چھوڑ کے اگلی پڑھنا وہ درست نہیں۔ اگلا سوال طلحہ شاہ صاحب کا کہ اگر والدہ اور بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے تو شوہر کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ جی، ساتھ تو حق کا دینا ہے، لیکن والدین کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اس طرح کا جھکاؤ نہ ہو جائے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی غلطی کر بیٹھیں۔ دونوں کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، تو اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر ان کا موقف، اسٹینڈ پوائنٹ یا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ درست نہیں، تو اس کو ان کے سامنے واضح کریں، ایکسپلین کریں، کلیریفائی کریں طریقے سے، ادب سے، لیکن دل آزاری یعنی دل دکھانے والی بات نہ ہو۔ اور ماں کے لیے اگر وقتی طور پر ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سمجھا دے کہ میری ماں ہے، تم چپ ہو جاؤ، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن جو بات حق کی ہے ساتھ تو اسی کا دینا ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو دل آزاری نہ ہو، گھر ٹوٹنے والی بات نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ماں کے بارے میں اس کا دل نہ دکھے، اور جو غلط ہے اس کو سمجھائیں پیار سے۔ اگلے سوالات شائستہ کوثر صاحبہ کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کہ اولڈ سٹیزن سرٹیفکیٹ، کیا ان کا منافع جائز ہے؟ اور اگر منافع لے لیا تو اس کی رقم کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اولڈ سٹیزن سرٹیفکیٹ پہلی بار سن رہا ہوں۔ میں نے سیونگ سرٹیفکیٹ سنے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے اولڈ سیونگ وہ تو سمجھ گیا میں کہ بڑے، لیکن وہ کون دیتا ہے؟ اگر گورنمنٹ سرٹیفکیٹ کی اس کا دوسرا نام، اس کا نام ہے، تو وہ سیونگ آپ نے اگر کہیں آپ کو آپ کی تنخواہ میں سے کاٹ کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ دے رہے ہیں آپ کو، وہ تو ادارہ دے گا، لیکن آپ نے خود خریدے ہیں تو اس پر جو مل رہا ہے وہ تو یقیناً سود ہوگا۔ جو سیونگ سرٹیفکیٹ کا طریقہ ہے تو اس میں یہی ہے کہ جو اس کا منافع ہے وہ آپ کسی مستحق کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں۔ ان کا اگلا سوال کہ لڑکی 1 سال سے والدین کے گھر پر تھی، اس کے بعد اسے طلاق دے دی گئی، تو ان کے والدین کی طرف سے عدت کے پیسوں کا تقاضا کیا گیا لڑکے والوں کی طرف سے، تو جب کوئی بچہ بھی نہیں ہے تو عدت کا ماہانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے شرعی طور پر؟ اور اگر لڑکی عدت نہ کرے تب بھی عدت کی رقم دی جائے گی یا نہیں؟ 1 سال سے لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پر تھی، جی، لڑکے نے 1 سال کے بعد طلاق بھیج دی، ٹھیک ہے، وہ 1 سال تک کیوں تھی؟ ناراض ہو کے خود آئی تھی یا شوہر نے بھیج دیا تھا اور اس نے واپسی کے لیے نہیں بلایا؟ ہمارے سامنے یہ بات نہیں ہے۔
اس میں واضح یہ ہو کہ لڑکی خود بخود ناراض ہو کر بیٹھ جائے تو یہ بری بات ہے۔ بڑوں کو چاہیے کہ مسئلہ حل کریں، اس طرح دونوں کے درمیان دوری ختم کریں۔ اور اگر کسی نے بھی کوشش نہیں کی، لڑکی بغیر شوہر کی اجازت کے یا شوہر کے اس کے لائے بغیر بیٹھی رہی ہے تو پھر وہ مجرم ہے، اور اگر شوہر نے زیادتی کی ہے اور وہ آئی ہے، شوہر نے نہیں پوچھا، تو وہ جتنا عرصہ اس کے نکاح میں رہی ہے نان نفقہ شوہر پر ہی ہے، اور وہ طلاق لڑکی نے خود لی ہے تو پھر وہ مطالبہ نہیں کرے گی، اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو پھر اس کو اس کا جو بھی معاوضہ ہے اس کا نان نفقہ دینا چاہیے، شرعی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی۔ نہیں دے گا گناہ گار ہوگا۔ اب وہ کتنا ہے وہ رہن سہن کے حوالے سے ہے، جس طرح کا وہ رہتے اور کھاتے پیتے تھے اسی حوالے سے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے کہ دوران نماز قرآن پاک کی ایسی آیت تلاوت کی گئی جو کہ آیات سجدہ میں سے تھی، تو کیا اسی نماز میں سجدہ ادا کرنا ہوگا یا نماز کے باہر؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ آیت سجدہ کرنے کے بعد اگر وہ شخص رکوع میں چلا جاتا ہے تو کیا آیت جو سجدہ تلاوت ہے وہ ادا ہو جائے گا؟ آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اعلان کیا جاتا ہے رمضان میں تراویح میں کہ جی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، یعنی ایسی آیت آئے گی۔ عرب میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر اکثر فجر کی نماز میں، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز میں اکثر آیات سجدہ والی صورت پڑھ لی جاتی ہے، تو اس میں لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں سجدہ ہے۔ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنی الگ پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے ایسی صورت کا یا ان آیات کا انتخاب کیا یا ہو گیا، تو آپ کو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی وقت کیا جائے۔ اب آپ سجدہ کر کے اٹھے تو جب آپ نے قیام کیا ہے تو آپ کو ایک آیت پڑھنی ہوگی یا کچھ الفاظ آگے پڑھ کے پھر رکوع میں جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کچھ پڑھا نہیں اور آپ سجدے میں گئے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگلے سوالات بنت ہاشمی صاحبہ کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کہ شبینہ کی تعریف بیان فرما دیجئے۔ یہ شب کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے، رات جاگنا، رات میں راتوں کو ملا دینا، شبانہ روز کہتے ہیں، شبینہ روز بھی لوگ کہہ لیتے ہیں۔ شبینہ سے مراد راتیں مراد ہیں، تو جو اس رات کو آپ جاگتے ہیں، کوئی اس میں آپ اس کو، ہمارے ہاں عرف میں شبینہ مراد ہے کہ رات کو جاگ کر قرآن پڑھنا، تو اس کو ہمارے ہاں شبینہ کہا جاتا ہے، یہ عرف میں ہمارے ہاں معنی ہیں۔ تو یہ راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاں اعلان کیا جاتا ہے، ان کے ہاں اعلان نہیں ہوتا تھا کہ بھئی آج شبینہ ہوگا، اس طرح اعلان نہیں ہوتا تھا، ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ نفل عبادت ہے تو آپ کر رہے ہیں، نفل کے لیے اشتہار اور اس طرح کا سلسلہ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم رات کو جاگ کے پڑھنا اجتماعی طور پر یا اکیلا کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو ہمارے ہاں شبینہ کہتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ مجدد کسے کہتے ہیں؟ تازہ کرنا، آپ رینیو کرنے کے معنی میں لیتے ہیں نا کسی چیز کو تازہ۔ لفظ مجدد دین کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے تو ہر 100 سال کے سیرے پر ایک یا ایک سے زیادہ ایسی کوئی ہستی ہوتی ہے جو دین کی تجدید کرتی ہے۔ اس میں جو ملاوٹ ہو گئی غلط چیزیں، تو وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینا، تازہ کر دینا، اس کو ایسے کو تجدید و احیاء دین کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، تو دین کو تازہ کرنا،
اس میں سے ملاوٹ جو غلط چیزیں آ گئیں ان کو نکال کے الگ کر دینا، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلا کہا گیا، ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور عرب والے اپنے کسی عالم کے لیے یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتی ہیں ہستیاں جو دین کو تازہ کرتی ہیں، ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اگلے سوالات محمد جنید صاحب کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا کیا طریقہ کار تھا؟ تجارت کے لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا گوڈز، اجناس جن کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ کے علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ دوسرے علاقے میں لے جاتے ہیں اور وہاں کی اجناس آپ اس کے بدل میں لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درہم و دینار پر بھی، کیونکہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اب وہ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہاں کرنسی آ گئی نوٹ کی دوسری، اب آپ پتہ نہیں کتنی وہ کرپٹو اور بٹ کوائن وغیرہ آپ کے ہاں متعارف ہو رہی ہیں، اللہ جانے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، اس طرح لوگ لے جاتے تھے، اجناس کے بدلے اجناس لے آتے تھے۔ تو اس کی جو شرائط ہیں وہ قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے۔ پیمانے بھی تھے، وزن بھی تھے، کیونکہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے جس پیمانے پہ راضی ہوں کہ یہ برتن اتنے بھر کے ڈالیں گے یا ایک بوری ہے یا جو بھی ہے، اس پہ جو بھی بے کرنے والے، اور کہتے ہیں نا ایک بائع ہوتا ہے ایک مشتری ہوتا ہے، تو خریدنے والا بیچنے والا جس پیمانے پہ راضی ہو جاتے تھے اس پیمانے کے حساب سے وزن کیا جاتا تھا، یہ چیزیں گنی جاتی تھی۔ تو وہ طریقہ وہی ہے تجارت کا۔ ہمارے ہاں جو فرق آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے کچھ اور اس میں چیزیں ایڈ کر لی ہیں، لیکن تجارت میں جو چیز بنیادی ہے وہ کہ دیانت ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، اور دیانت یعنی جو مال جیسا ہے بتایا جائے۔ ہم جو ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ بھی مکس کر کے دے دیتے ہیں، اوپر اچھا رکھ دیتے ہیں، نیچے خراب رکھ دیتے ہیں، سیمپل اور دکھاتے ہیں، مٹیریل اور دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہو گیا، یہ دیانت کے خلاف ہے۔ تو ہانیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، از بیسٹ پالیسی کہلاتا تھا۔ اسی طرح اور بھی ہمارے ہاں کہاوتیں تھیں، لوگ زبان کر لیتے تھے تو پھر بھلے سے اور کتنا منافع آتا تھا، بدلتے نہیں تھے، ہم لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو دیانت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ جماعت میں اگر تاخیر ہو گئی تو کیا فرض سے قبل جو سنتیں ہیں وہ نکل جائیں تو کیا وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، ان کا سوائے فجر کی ہے، اگر فجر کی نکل گئی ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا اگر کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو اس کو سمجھانا فرض ہے اگر مسئلہ پتہ ہو تو؟ جیسے کہ اگر کوئی نماز میں 2 انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ رہا ہو۔ ایسی چیز جو مکروہ تحریمی، جس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ، واجب الاعادہ کا مطلب دہرانی، یعنی اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہو جائے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جائے، تو وہ چیز آپ کسی کو پیار سے سمجھائیں کہ شریعت کا مسئلہ یوں ہے، لیکن مکروہ تحریمی جو مکروہ تنزیہی ہے اس پہ آپ اس طرح نہیں کہیں گے، البتہ اس کو بتا دیں گے کہ یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس پر اس طرح کا حکم نہیں لگائیں گے۔ ضرور بتائیں، آپ کو معلوم ہو اور صحیح معلوم ہو تو دوسرے کو بتائیں، لیکن صحیح معلوم نہ ہو تو پھر ایسا نہ کریں، اور صرف اس حالت میں جس حالت میں نماز کا دہرانا ضروری ہو اس بات پر ضرور بتائیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کسی کے پاس کوئی نصاب کے مطابق مال نہ ہو لیکن اس کے پاس ایک دکان ہو اور وہ کرائے پر دی ہو اور 1000 روپے ماہانہ کرایہ آتا ہو تو کیا وہ بھی قربانی کرے گا؟ قربانی کے حوالے سے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، زکوٰۃ
مال پر سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر قربانی ہوگی۔ دکان کا کرایہ اگر اتنا آتا ہے کہ اس پر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں حاجات اصلیہ کے بعد تو، اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر نہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ ان 3 دنوں میں قربانی کے 10، 11، 12 ان میں اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کیجئے، لیکن زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال حماد صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کی ہر بات پر عمل کیا جائے گا، تو کیا اگر پڑھائی یونیورسٹی کی تعلیم اور اس میں فیلڈ کی سلیکشن ہو تو کیا اس میں بھی والدین کی مانی جائے گی؟ اگر بچہ کسی دوسری فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہو اور والدین چاہ رہے ہوں کہ MBBS کرے اور وہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہو، تو کیا ان کے حکم سے دوسری طرف مڑ کر وہ اپنی فیلڈ سلیکٹ کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں ماں باپ کا حکم شریعت کے سنت کے خلاف نہیں مانا جائے گا، باقی مانا جائے گا۔ اگر ایسی صورت ہے کہ وہ کام وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، بیرسٹر بنیں، IT میں جائیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کسی اور میں، اور آپ کا ادھر رجحان میلان نہیں ہے، تو آپ والدین کو واضح کریں، ان کو راضی کریں۔ ان کی رضا کے بغیر کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ میری دلچسپی اس فیلڈ میں ہے، تو ان کو راضی کر لیں، اور اگر آپ وہ کر سکتے ہیں، ایبیلٹی صلاحیت ہے، تو پھر ماں باپ کو راضی کریں، اسی میں اللہ آپ کے لیے بہتری کرے گا، کیونکہ آپ ماں باپ کی رضا کر رہے ہیں۔ لیکن شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات ہے وہ نہیں مانی جائے گی، یہ بات تو ماننی چاہیے، کیونکہ اس میں تو شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ کسی ایسی چیز کے لیے کہیں کہ وہ فیلڈ میں جا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے حلال کام نہیں ہوتا، تو اس میں آپ ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، مگر اس میں ان کو راضی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ بالکل خلاف جائیں۔ بتائیں کہ میری دلچسپی اس میں ہے، مجھے اس کی اجازت دے دیجئے، تو راضی کر لیجئے تو بہتر ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ حدیث شریف کے مطابق بیٹے کی کمائی پر باپ کا حق ہے، اگر والد کا انتقال ہو جائے تو کیا یہی حق والدہ کا ہوگا؟ وہ پہلے سوال کے جواب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، باپ سے آپ فیلڈ کے بارے میں تو اپنی دلچسپی رکھ رہے ہیں، باقی کتنی باتوں میں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہاں ماں باپ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، دوستوں کا انتخاب، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کتنی اور باتیں ہیں، تو ہمیں ان سب کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جی، یہ جو دوسرا سوال ہے کہ جی بیٹا اور اس کا سب کچھ اس کے باپ کا حق ہے، تو میں نے پہلے بتایا تھا شریعت یہ بتاتی ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، جو شریعت کی تعلیم ہے۔ اب یہ کہ باپ کا سب کچھ ہے، اس کو ذرا سمجھیں آپ، کیا مطلب کہ باپ نہیں ہوتا تو آپ کا وجود بھی نہ ہوتا؟ ماں باپ آپ کے وجود کا سبب ہیں، تو ماں کا حق 3 مرتبہ، باپ کا حق 4تھی مرتبہ، حق تعظیم باپ کا اور حق خدمت ماں کا۔ یہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا، میں نے اس بارے میں کئی تقریریں کی ہیں، بہت سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تو ماں کا حق جو ہے کہ ماں کو اہمیت دینی ہے۔ اب آپ کے پاس جتنا مال ہے وہ والدین دونوں کے حوالے سے ہے، ہاں آپ کو اس میں دیکھنا ہے اخلاقی طور پر، شرعی طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا، یا اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے بچوں کا نہیں کریں گے، لیکن ماں باپ کو اہمیت ضرور دینی ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دیکھے کہ اس کے آگے سلسلے کتنے، اس پر ایسے احکام یا ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ فلاں بہن کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اس کی حیثیت بھی دیکھیں، اس کے بھی بچے ہیں،
یا زبردستی کہ نہیں تم فلاں چیز اس کو دے دو. تو اس طرح وہ بھی احکام نہ دیں، اپنے حالات کو دیکھ کر کریں، لیکن بیٹے پر ماں کا حق جتنا ہے اس کو وہ سمجھے اور جانے. اگلے سوالات فیصل صاحب کے ہیں. ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ دوبارہ عمرہ کرنے پر بال کٹوائے جا سکتے ہیں یا سر منڈوانا ضروری ہے؟ 2 حکم ہیں، حلق اور قصر. حلق کے معنی گنجا ہونا، قصر کے معنی ہر بال کا چوتھا حصہ. یعنی آپ کے سر پر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کا چوتھا حصہ، یا پورے سر کا چوتھا حصہ. اگر آپ پورے نہیں، درمیان میں کہیں چوتھا حصے کہہ دیں کہ جی اتنا کر دو، باقی سائڈوں پہ بال رہے، تو چوتھا حصہ. یہ اگر آپ نے پہلی مرتبہ عمرہ کیا اور آپ نے سر منڈا لیا تو اب دوبارہ ابھی تو بال آئے نہیں ہیں، تو وہ جتنے ہیں اسی پر ہی دوبارہ وہ اس طرح یا ریزر پھیرے گا. لیکن پہلے عمرے پر آپ نے صرف چوتھائی بال کٹوائے، تو اب جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ یا حلق. البتہ حج پر پورا سر منڈائیں تو زیادہ بہتر ہے. جو لوگ سر منڈاتے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اور جو قصر کرواتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے. تو پورا سر منڈانا افضل اس چیز کو کہتے ہیں جو غیر سے زیادہ ہو، جس وہ اپنے غیر سے زیادہ، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور کام. تو افضل کا مطلب یہ ہوگا کہ سر منڈانا افضل ہے، لیکن آپ ہر بال کا چوتھا حصہ بھی کرائیں تو حکم پورا ہو جائے گا. ان کا دوسرا سوال کہ اونٹ کا گوشت کھا کر دوبارہ وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ اصل میں بعض چیزوں کی تاثیر، ان کے اثرات. اب ہم کس حالت میں بیٹھے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد کس حالت میں بیٹھے ہیں، ٹانگیں پھیلائی ہیں، کس طرح ترچھے ہو کے بیٹھے ہیں، آدھے لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ حالتوں پر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو کہا گیا ہے. اور وضو ہے مگر تازہ کر لیا تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ اگر وضو کر لیں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. اگلا سوال محمد یونس صاحب کا ہے. کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام؟ آسان اسلامی ضابطہ بیان فرما دیجیے. جی، اس حوالے سے جو دانتوں سے، پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں منع کیا گیا ہے. آسان لفظوں میں اگر کہہ رہا ہوں، باقی حلال جو بتائے گئے ہیں جتنے، مثلا ہمارے لیے سمندر کے مردار سے مراد ہے مچھلی، کیونکہ ویسے کوئی مردہ چیز نہیں، لیکن سمندر سے وہ نکلتی ہے، پانی سے نکلنے کے بعد مر جاتی ہے. اس کو ذبح نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں وہ رگ ہی نہیں ہوتی جو ذبح کی جائے اور خون نکلے. اسی طرح خون جو ہے، دم سائل جو بہنے والا خون ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن کلیجی ہے، تیلی ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے. تو جو حلال جانور ہیں وہ معلوم ہے. کچھ چیزیں مباح ہیں یعنی حلال ہیں لیکن کھائی نہیں جاتی ہیں. تو جو عام طور پر آپ کے ہاں رائج ہے اسی کو آپ سمجھ لیجئے. بہت سے پرندے ہیں، بہت پرندے جتنے بھی ہیں تقریباً ان میں سے وہ سوائے جو اپنے اس سے شکار کرتے ہیں ان کو منع کیا گیا، باقی سارے آپ کے لیے ہیں. میں اگر لسٹ بتاؤں اس کے لیے مجھے وہ فارمولہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جو الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ جو عام طور پر واضح ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں کہا گیا، مثلاً گھوڑا، یہ چونکہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا، جہاد میں، اس لیے اس کو منع کیا گیا. جنگلی گدھا، یہ کچھ لوگ کھاتے ہیں، آج تک کھا رہے ہیں. تو یہ صرف اس حالت میں جب کوئی دوسرے جانور اچھے نہ ہوں. اب ہمارے ہاں ایک جانور جس کو ہم خصی کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ لفظ لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں بنائے. کیوں کہ اس کے گوشت میں بو نہیں ہوتی. اکثر جانور اپنا پیشاب وغیرہ پی لیتے ہیں تو ان کے گوشت میں بو آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے طیب اور ستھرا ہونے کی باتیں. تو آپ کو معلوم ہے جو عام طور پر جانور مشہور ہیں، آپ وہی اگر تفصیل دیکھنی ہو
تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ پورا باب پڑھنا پڑے گا کہ کون سے ہیں، کیا کیا ہیں، ان کے تمام لسٹ دیکھنی پڑے گی۔ اگلا سوال جنید صاحب کا ہے، پوچھتے ہیں کہ غسل یا وضو کرنے کے دوران اگر منہ میں کچھ پھنس گیا ہو جیسے کہ گوشت یا چھالیاں وغیرہ اور بعد میں پتہ لگے تو کیا وضو یا غسل ہوگا یا نہیں؟ اس کی مقدار کتنی ہے؟ جو چیز پھنس گئی ہے، اگر وہ چھوٹا جو چنا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو جو کیا جاتا ہے نا اس سے خلال ہم اس سے پہلے کر لیتے ہیں، تو آپ خلال کھانے کے بعد کر لیا کریں، لیکن ایسی چیز سے کہ دانتوں میں زیادہ جگہ نہ بنے، نرم چیز ہونی چاہیے۔ باریک سی وہ لکڑی ہوتی ہے، لیکن لوگ کوئی سخت چیز سے کریں تو پھر آپ کے دانتوں میں وہ خلا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فلاس کر لیتے ہیں لوگ، دھاگے سے کر لیتے ہیں، کسی اور چیز سے، تو خلال کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم انگلی پھیرنا ہمارے لیے وہ ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہوئے انگلی پھیریں تو اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ مقدار اگر اتنی رہ گئی ہے کہ اس جگہ پہ پانی بالکل نہیں گزرا اور وہ چنے سے، چھوٹے چنے سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر قاعدہ اولیٰ میں قاعدہ اولیٰ کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی کرنا ہوگا۔ اللہم صلی علی تک اس سے آگے پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگلا سوال سعودی عرب سے محمد ریحان صاحب کا ہے، سفر قصر کی نماز کے حوالے سے انہوں نے سوالات بھیجے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا قصر نماز اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر ظہر کے فوراً بعد سفر پہ نکلا تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ ایک وقت میں دو نمازیں پڑھنا، نمازوں کو ملانا، وقت نہیں ہے تو نہیں ملائیں گے۔ اس کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ کہ ظہر کو ایسے وقت پڑھیں کہ اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے، اس طرح تو ملا سکتے ہیں۔ آپ نے ظہر پڑھی ہے آخر وقت میں، جو ظہر کا آخری وقت ہے، تو آپ نے پڑھی ہے، اسی پڑھتے پڑھتے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا تو اب آپ عصر ملا لیجئے۔ مغرب آپ نے پڑھی ہے اور مغرب کے پڑھتے ہی آپ نے دیکھا ستارے گند گئے ہیں، آپ عشاء ملا لیں۔ وہ لوگ جن کی عمر 60-70 سال سے زیادہ ہے وہ، یا ایسے مسافر جن کو، ورنہ مقامی لوگوں کو نہیں ملانی چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر خالہ کے گھر 4 دن رہنے کے لیے گیا تو وہاں جانے کے بعد سفر کے حساب سے نماز پڑھوں گا یا نہیں؟ تو خالہ کا گھر تو اس کا وہ جو ایسا نہیں ہے جس کے لیے وہ کہے کہ جی، بیوی اگر اس کی رہتی ہے کہیں، یعنی بیوی کا گھر ہے، ایک بیوی یہاں کراچی میں رہ رہی ہے کہ حیدرآباد میں رہ رہی ہے، تو حیدرآباد میں چونکہ بیوی رہتی ہے تو پھر وہ وہاں پر مسافر نہیں ہوگا۔ تو خالہ کے گھر جانے سے تو نہیں ہوگا کہ جی اس کے لیے سفر کا حکم نہ ہو۔ اگر وہ فاصلہ اتنا ہے 92 کلومیٹرز تو پھر وہ خالہ کے جائے، ماموں کے جائے، یا پھوپھی کے جائے، چچا کے جائے، تو اس گھر میں چونکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہتی ہے اور وہ اس کے لیے وہ مسافر ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر نماز قصر قضا ہوئی تو گھر پہنچنے کے بعد 2 رکعت پڑھوں گا یا 4؟ جو نماز آپ کی قصر میں رہ گئی اس کی قضا بھی قصر ہوگی۔ اگلا سوال محمد اعظم بیگ صاحب کا ہے کہ بینک کی طرف سے جو پروویڈنٹ فنڈ کی مد میں 15% ہر ماہ ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، اور بینک اپنی طرف سے بھی 15% ہر ماہ لگاتا ہے اور جمع کرتا ہے اور ریٹائرمنٹ پر ملتا ہے، تو کیا یہ ملنے والا پروویڈنٹ فنڈ درست ہے؟ آپ کی تنخواہ میں سے ہے، آپ کے علم میں ہے، اور اس رقم سے آپ کو اگر کوئی انعام بھی ملتا ہے تو وہ آپ کی رقم سے اگر ہے تو اس کے بارے میں تو منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ اس میں کوئی اور چیز شامل کی جائے گی یا کوئی شرط آ جائے گی تو پھر حکم بدل جائے گا۔ اگلا سوال یاور خان صاحب کا ہے، شادی کرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں
اولاد نہیں پال سکتا، میری آمدنی اتنی نہیں، تو اس صورت میں بیوی کی مرضی کے بغیر بالجبر کیا ابارشن کروا سکتے ہیں؟ اس پہ شرعاً منع کیا گیا ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ رازق باپ نہیں ہے، رازق اللہ تعالی ہے، اور جو جان آتی ہے اس کا رزق اس سے پہلے آتا ہے۔ بچے آپ کو یہ جو کہنا ہے کہ جی ہم بچے پال نہیں سکتے، آپ نہیں پالتے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہمارے ہاں کرپشن کی وجہ سے، ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ دشواریاں ہیں، جی اسکول کی فیس اتنی ہے، یوں ہے، وہاں ہے، تو یہ ہماری ہے، لیکن قدرت نے اس کا رزق کا بھی انتظام کیا۔ فرد اب زیادہ ہوں گے، ان کی برکت بھی اتنی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10 کمانے والے ہوئے نا، تو اس میں کمی کہاں سے آئی؟ تو یہ ہماری غلط سوچیں ہیں، صرف اس وجہ سے ابارشن کرانا غلط بات ہے۔ اگلا سوال ملتان سے محمد طلحہ صاحب کا ہے، اسٹاک مارکیٹ سے شیئر خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ اگر حصص کا کاروبار صاف ستھرا ہے، چیز موجود ہے، آپ کو تحریر ملتی ہے، گارنٹیڈ ہے، اور وہ پروٹیکٹ ہے، تو پھر بالکل درست ہے۔ لیکن جو بہت ساری ان کی پالیسیاں اور شرائط ہیں وہ اس کو خراب کرتی ہیں۔ چیز موجود ہو، آپ کے پاس پیپر پروف ہو، تو حصص کا کاروبار بالکل درست ہے۔ اگلا سوال عائشہ صاحبہ کا ہے، اسلام آباد سے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ باقی بیٹیوں کی بھی اولادیں تھیں، یا آج کے جو سادات ہیں سب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی ہی اولاد سے ہیں؟ جی، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی اولادیں ہیں، لیکن سادات صرف امام حسن اور امام حسین کی اولاد، ان کی جو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے فرمایا، انہی سے ان کی اولاد، تو حسنین کریمین کی اولاد حسنی حسینی وہ سادات شمار ہوں گے۔ باقی سارے وہ ٹھیک ہے کہ خاندان نبوت کے افراد، یا جس طرح آوان ہے وہ حضرت علی کی اولاد کہلاتے ہیں، یا دوسرے تو وہ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، لیکن سادات صرف حسنی اور حسینی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد سادات ہوگی۔ اگلا سوال انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا ہے، کچھ لوگ لیٹے ہوئے فون میں بیانات سنتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ صرف سن رہے ہیں نا، کسی کا تقریر، اس کی مراد جلسہ گاہ میں یا اپنے گھر میں؟ اپنے گھر میں اگر لیٹے ہوئے سن رہے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اب جلسہ گاہ میں یا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی عذر ہے تو اور بات ہے، ورنہ یہ کہ مسجد میں یا جلسہ گاہ میں اس طرح برا سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی تکلیف ہے کسی کو تو وہ اور بات ہے، ورنہ گھر میں لیٹا سن رہا ہے کوئی حرج نہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے پارٹی جیسے کہ برتھ ڈے پارٹی، اینیورسری، گھر کی اوپننگ کرتے ہیں، اسی دعوت کے بارے میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف کے لیے ہے، رہنمائی فرما دیجئے اس کا کیا حکم؟ میں نہیں سمجھ سکا ہوں، مثلاً گھر میں برتھ ڈے پارٹی کی ہے تو کیا اس کو میلاد کہہ دیا؟ جی، کہ یہ 11ویں شریف اور 12ویں کا نیاز ہے، فاتحہ وغیرہ۔ کھانا اگر اس نے وہ ایصال ثواب کے لیے کر دیا تو وہ اور بات ہے، وہ تو قربانی کا بھی، آپ گوشت جو ہے اس جب چھری پھر گئی، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی، باقی آپ ایصال ثواب کر دیں، کرنا چاہیے۔ بلکہ اسی طرح گھر میں کوئی کھانا پکایا ہے، ایصال ثواب کر لیا، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن برتھ ڈے پارٹی کو میلاد کہنا، یہ اس پر اعتراض آئے گا کہ اس کو 11ویں کہنا، اب اینیورسری ہے لیکن کھانا جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگلا سوال مہد علی صاحب کا ہے کہ میری والدہ کو پان پراگ یعنی گٹکا کھانے کی عادت ہے، تو میں اپنی والدہ کو وہ کھانے سے منع کرتا ہوں، تو کیا یہ نافرمانی کہلائے گی یا نہیں؟ نہیں، اگر صحت کی بنیاد پر کوئی چیز ایسی ہے جو صحت کو نقصان دیتی ہے
تو کسی کو کہا جائے بڑے کو یا چھوٹے کو کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو اتنا کہنا گستاخی یا بے ادبی نہیں ہوگی، لیکن کہنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ کوئی بھی مضر چیز ہے، مثلا ایک شخص ڈائبیٹک ہے، شوگر کا مریض ہے، تو وہ اگر اپنے ماں یا باپ کو کہے کہ آپ چینی نہیں کھائیں یا نہ کھانے دے، تو یہ اس کی گستاخی نہیں کہلائے گی، لیکن اس کا انداز اچھا ہو۔ اگلا سوال فیصل آباد سے علی اکبر صاحب کا ہے، مونچھ کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ علماء میں اختلافی مسئلہ ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاوی رضویہ شریف میں منڈوانے کے قریب لکھا ہے اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ حدیث شریف کے جو ہے نا واف اللحا کے بارے میں کہ داڑیاں بڑھاؤ، اور قص الشوارب کا لفظ ہے کہ مونچھیں ترشواؤ، یعنی مونچھیں بڑی بڑی لوگ رکھ لیتے ہیں یا ہونٹوں پہ آتی ہیں یا کھانا ان میں لگے، اور وہ آپ کی صحت کے لیے ہے، تو مونچھیں ہلکی ہونی چاہیے، داڑھی جو ہے وہ مقدار کے حوالے سے قبضے یعنی پوری مشت ہونی چاہیے۔ تو کچھ لوگ منڈا لیتے ہیں، تو اس میں بھی وہ یہ نہیں ہے کہ منع ہے کر سکتے، لیکن یہ کہ ہلکی رکھیں، بہت بھاری جو بات سائڈوں پہ بھی جا رہی ہیں اور داڑھی کا نام نہیں ہے، وہ غلط بات ہے۔ اگلے سوالات شکیلہ فیاض صاحبہ کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ بچی یا بچے کی شادی کی صحیح عمر کیا ہے اور رشتہ کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ پھر وہی سوال آیا، بنیادی طور پر بالغ لڑکی بالغ ہو گئی، سمجھ آ گئی اس کو بلوغت کی، اچھا رشتہ آئے، دیر نہ کریں، نہیں جی ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی پڑھ رہی ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ لڑکی ہمارے ہاں اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی 18 سال سے کم نہ کریں، تو یہ ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کا ایک فیصلہ ہے۔ حضرت سیدہ کی شادی 15 یا 15.5 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ گاؤں دیہات میں تو قانون چلتا نہیں ہے، وہاں 10 سال کی بچیاں شادی ہوتی ہیں، مائیں بنتی ہیں۔ آپ کے سندھ میں، پنجاب میں گاؤں بھرے ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ کا قانون آپ کے سامنے، وہ بھی صرف ایک احتیاط کے لیے انہوں نے بنایا، لیکن یہ کہ جی وہ کہہ دیں کہ نہیں جی اس سے پہلے کسی نے کر لی ہے تو سزا ہوگی، لڑکی بالغ ہو گئی تھی، صحیح رشتہ آیا تھا، تو شرعاً وہ مجرم نہیں ہے، وہ آپ کے قانون کے حوالے سے ہوگی ان کی بات۔ تو لڑکے کو اچھا پڑھائی والا ہو گیا ہے، کمانے لگ گیا ہے، خرچہ اٹھا سکتا ہے بیوی کا، تو وہ جس حالت میں اس کے لیے 20 سال کے بعد، 19-20 سال کے بعد جب بھی وہ اس قابل ہو جائے کہ صحت مند بھی ہو اور خرچہ بھی اٹھا سکے، تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ باقی جو دیر سے کرتے ہیں پھر اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اصل چیز ہے بلوغت اور اتنی کیفیت کہ وہ سمجھیں اس کو۔ تو اگر قانون نے 18 سال رکھا ہے تو 18 سال کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ سمجھ ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے لڑکے کم کچھ کرتے نہیں ہیں، ماں باپ کی کفالت میں ہوتے ہیں، تو ماں باپ شروع میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خرچ اٹھا سکے، چلا سکے۔ اگلا سوال اوکاڑا سے مرتضیٰ صاحب کا ہے کہ 2 منزلہ گھر میں رہتا ہوں اور وہ میرے بڑے بھائی اور میرا وراثتی حصہ ہے، لیکن مجھے والد نے کہا کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں کہا کہ تم کرائے کے کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، اور میرے جو حصہ تھا اس کی جگہ میری بہن کو اس منزل میں شفٹ کروا دیا، اور 4 سال سے میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور بڑی مشکل سے کرایہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں اپنے بھائی سے تقاضا کرتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر اپنی بہن کا کرایہ ادا کر دیتے ہیں، یعنی واپس انہیں میں میرے فلیٹ میں، اور میں اپنی جگہ واپس چلے جاتا ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر کا مالک ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہیں کر پا رہا۔ تو کیا بھائی کا مجھے یا انہیں رینٹ دینا بنتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بہن شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر وہ اکیلی ہے، بیوہ کا، بیوہ ہی صحیح، اکیلی ہے تو وہ اگر حفاظت کے لیے رہ رہی ہے کہ وہ اکیلے رہ سکتی ہے، اس کے ساتھ اگر بچے ہیں اور وہ اکیلے رہ سکتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا جو وراثت میں حصہ ہو اس کے مطابق اس کا وہ انتظام کر دیں۔
کہ اتنی وراثت ہو کہ اس کے لیے چھوٹی موٹی جگہ جس میں اس کا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہ وہ بالکل تنہا ہے تو اکیلی کو کیسے وہ کسی فلیٹ میں رکھیں گے؟ اگر اس کے ساتھ بچے ہیں اور وہ اس طرح رہ سکتی ہے تو ان دونوں بھائیوں کو جو وراثت میں اس کا حصہ ہے اس کے مطابق اس کا انتظام کرنا چاہیے، جو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ باقی یہ کہ جی وہ باپ تو کر گئے، اب باپ کے بعد تو تقسیم ہونا چاہیے تھا، تو جو شرعی تقسیم ہے وہ کی جائے۔ اب اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، نہ بہن رکاوٹ بنے نہ بھائی رکاوٹ بنے، شرعی تقسیم میں جس کا جو حصہ ہو۔ اور اگر وہ مکان رکھنا ہے تو اسی میں ہی سب نے رہنا ہے تو وہ اخلاقی طور پر فیصلہ کر لیں، ورنہ شرعی تقسیم ہونی چاہیے، جس جس کا حصہ ہو وہ بتایا جائے، کوئی زبردستی دوسرے کے ساتھ نہ کرے، نہ یا رکاوٹ نہ بنے۔ اگلا سوال صدف عمران صاحبہ کا ہے کہ ایک شخص جس نے گٹار خریدا اور وہ ہر بات پر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ گٹار لینے کے اوپر، تو دوسرا شخص جو کہ اس کا دوست ہے وہ اسے بار بار سمجھاتا تھا کہ ایسا نہ کرو، تو وہ کہتا تھا کہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو بار بار سمجھانے پر بھی جب وہ نہ سمجھا تو دوست نے قدم پیچھے ہٹا لیے اور تعلق ختم کر لیا۔ اب وہ دوست جو سمجھاتا تھا، کیا اسے دوبارہ اس کے پاس جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے تعلق بحال کرنے کے لیے؟ معافی جس کو چھوڑ کے گیا یا وہ دوست جو سمجھاتا تھا؟ جو سمجھاتا تھا، یعنی وہ جائے اس کے پاس معافی مانگنے؟ جی، تعلق بحال کرنے کے لیے۔ نہیں، تعلق ضرور بحال کرے، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان کو اللہ کی نعمت نہیں کہنا چاہیے۔ جائز سے مراد یہ کہ جن سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ناچ گانے والے بھی کہتے ہیں اللہ نے عزت دی ہے، معاذ اللہ، گلوکار، اداکار، پتہ نہیں کون کون، یا غلط کھیل کھیلنے والے، غلط چیزوں والے۔ تو لفظ مبارک ہمارے ہاں کہنا غلط چیزوں پہ بلکہ غلط تہواروں پہ، وہ بھی ہمارے ہاں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو جس چیز میں برکت ہی نہیں ہے اس کے لیے مبارک کا لفظ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اور بہت سے ہم لوگوں نے لفظوں کے استعمال سے اپنے لیے غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو آلات موسیقی ہیں، ایک ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، ایک منہ سے مزامیر، اور اس کے علاوہ دوسرا لفظ کیا ہے، یہ معازف، ان دونوں کے لیے شریعت میں واضح حکم ہے، توڑ دینے کا حکم ہے، ان کو جہاں دیکھیں توڑ دیے جائیں۔ اب ہمارے یہاں تو ان کو آپ نعمت کہنا چاہ رہے ہیں، تو بتائیے کتنی بری بات ہے۔ تو جو اس کو نعمت کہتا تھا اور دوسرا جو اس کو سمجھاتا تھا، تو اس نعمت کہنے والے کو جا کے اس سے معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تم سمجھاتے تھے میں تمہاری بات نہیں سنتا تھا، اب سمجھ آ گئی۔ تو وہ اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گا اس بات پہ، کیونکہ اس نے اس کو حق بات کہی ہے۔ ہاں، تعلق بحال کرنے کے لیے اس کو پیار سے سمجھاتا رہے تاکہ اس سے یہ چیز دور ہو جائے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ صرف اپنے فائدے کے لیے کسی کی بچی پر غلط بہتان لگا کر رشتہ ختم کروا کر اپنے بیٹے کا رشتہ قائم کرنا، اس کا کیا وبال ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ پارسا، پاکیزہ پارسا عورت پر برائی بدکاری کا الزام لگانے سے ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں میں جانتا ہوں وہ ایسے ہیں وہ ویسے، پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پارسا، پاکیزہ عورت پر بدکاری کا بہتان لگانے سے 40 سال یا 100 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کو یقینی علم نہ ہو، اور وہ بھی کسی کا ایسا عیب کہ جو وہ پھیلا رہا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے تو ذکر کریں۔ کسی کا چھپا ہوا عیب ہے تو کیوں کھولتے ہیں؟ آپ کو کیوں اس کی ضرورت ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی بجائے اس کی نمائش کریں؟ آپ اس بات پہ پردہ پوشی کریں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے، لیکن کوئی چیز برائی ہے اور وہ پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے،
تو اس کا ذکر کیا جائے گا تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے یہ آپ نے ظلم کیا ہے، آپ کو اس پہ توبہ کرنی ہے اور ان کو بتا دینا کہ آپ خواہش مند تھے، آپ نے ایسی غلطی کی ہے، آپ دوسرے کا مستقبل برباد کریں، کسی کو دوسرے کی نظر میں گرائیں، یہ بہت بری بات ہے، اس پہ پکڑ ہوگی بہت سخت، آپ کو ان سب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگلا سوال ممبئی سے آصف خان صاحب کا ہے۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے فلاں درگاہ کی منت مانگی کہ والدہ کو لے کر جاؤں گا، پھر بعد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ جب عورت مزار پر جانے کا ارادہ کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے اب کیا حل ہوگا؟ دیکھیں، میں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، قبر کے احکام اور آداب۔ عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں یا نہیں یہ بھی اس میں بتا دیا۔ بلا شبہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ حدیث شریف میں ذکر ہے، لیکن بعد میں اجازت ہو گئی۔ اب عورتوں کا آج کل جس طرح مزاروں پہ جانا، بال کھلے ہوئے ہیں، پورا اپنے جسم کو چھپایا ہوا نہیں ہے، بے پردہ وہاں جانا، مردوں کے ساتھ اختلاط یعنی مکس ہونا، اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق درست۔ لیکن آپ نے جو منت مانی تھی، والدہ کو نہیں بھی لے جا رہے ہیں تو آپ ان کی طرف سے جا کر جو بھی ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، ان کا جانا ضروری نہیں ہے۔ ان کی طرف سے اس درگاہ پہ جا کے اگر آپ نے چادر کی منت مانی یا کوئی اور کھلانے کی یا کچھ آپ نے ہدیہ پیش کرنے کی، وہ آپ پوری کر دیں، والدہ کا جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر والدہ کبھی جاتی ہیں پردے میں محرم کے ساتھ، کبھی، یہ نہیں کہ روز، کبھی جاتی ہیں تو وہ بھی منع نہیں ہے۔ اگلا سوال سائمہ خان صاحبہ کا ہے کہ منت کے حوالے سے ہی کہ منت کی دیگ اگر دینی ہو تو کیا اس میں سے خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایصال ثواب کے لیے اگر ہے تو اس میں کھا سکتے ہیں، اور اگر صدقے کے طور پر اپنی جان کا یا صدقہ دیا اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ اگلا سوال انہوں نے نام نہ لینے کی درخواست کی کہ میری عمر 31 سال ہے اور میں نے اسی سال توبہ کی ہے، اب کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ساری جوانی گناہوں میں گزار دی اور اب توبہ کر لی، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ آپ کے گناہ جتنے بھی ہوں شمار ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت شمار نہیں ہو سکتی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سچی توبہ کی ہے تو اب نیکی اتنی زیادہ کریں، جتنے گناہ کیے اس سے بڑھ کر نیکی کریں، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ جس اسپیڈ سے یا جس مقدار میں برائیاں کی، اب اس سے زیادہ اسپیڈ اور اس سے زیادہ مقدار میں نیکی کریں، اور سچی توبہ کی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان کا اگلا سوال کہ اب جب کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور نمازیں پڑھنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، درجہ بدرجہ فرما دیجیے۔ آپ کے قریب کوئی عالم حق ہوں، کوئی اللہ والے ہوں، ان کی صحبت میں رہیں، سیکھیں۔ جتنا زیادہ نیکیاں سیکھیں گے اتنا ہی عمل کریں گے نا، جتنا آپ کو معلومات ہوں گی، معلومات کم ہوں گی تو عمل بھی کم ہوگا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت، استغفار، درود شریف، اور جو بھی فرائض واجبات ہیں ان میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو جو مستحق ہیں ان کی مدد کریں، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کریں، جو بھی آپ سے نیکی ہو سکے، جتنی زیادہ ہو سکے۔ تو آپ اچھی صحبت میں رہیں گے، یا علماء حق کی کتابیں پڑھیں، آپ ان کی کتابوں کو پھیلائیں، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کا خرچ اپنے ذمے لے لیں، کوئی عالم دین بن رہا ہے تو جی اس کا خرچ میرے ذمے،
آپ اس طرح کے نیکیاں کر کے، صدقات جاریہ کے کام کر کے جتنی زیادہ ہو سکے نیکی کمائیے۔ اور ان کا تیسرا سوال کہ نماز کے مسائل کے حوالے سے کوئی بک تجویز فرما دیجئے جس سے نماز کے تمام مسائل کا معلوم ہو سکے۔ جزوی طور پر مختصراً تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے نماز مترجم، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے، نماز کی بڑی کتاب اس نام سے بھی کتاب ہے۔ اور یہ تمام جتنی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں پورے چیپٹر ہوتے ہیں نماز کے بارے میں، اس میں وضو سے لے کر یعنی طہارت استنجا وضو سے لے کر تمام نمازوں کی تفصیل، بہار شریعت دیکھنی ہو، فتاوی رضویہ دیکھنا ہو تو وہ پورے چیپٹر، بلکہ میں ممبئی گیا تھا تو مجھے فتاوی رضویہ سے ایک صاحب نے نماز کے تمام مسائل کو 2 جلدوں میں جمع کر دیا تھا۔ اگر آپ انڈیا میں ہیں وہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان میں ہے تو ضیاء القرآن پبلیکیشنز پہ جائیے گا، نماز کی سب سے بڑی کتاب وہاں آپ کو مل جائے گی۔ اس میں بہت زیادہ مسائل الگ الگ آپ کو دیکھنے ہیں تو بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ کی موجود ہے، مختصر دیکھنی ہو تو والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے۔ اور بھی اس موضوع پر بہت، ورنہ ایسے لوگوں کی صحبت میں جہاں آپ کو شبہ ہو کہ میں نماز میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو ان سے پوچھ لیں جو صحیح جانتے ہیں۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے کہ توہم پرستی، بدشگونی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو جائے تو وہ خود سے وابستہ چیزوں یہاں تک کہ انسانوں کو بھی منحوس کا لقب دے ڈالتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو برا مان جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ان کو وقت سکھاتا ہے، یہ لوگ نصیحت سے نہیں مانتے، ان کو وقت سکھاتا ہے، یہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ہاں، ایک شخص کبائر کا مطلب بڑے بڑے گناہوں کا کھلا مرتکب ہے، سب کے سامنے کرتا ہے۔ آپ اس شخص کو کہیں کہ یہ درست نہیں ہے، آپ اس سے اگر کنارہ کشی کر رہے ہیں، سمجھ منحوس کہنا، یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ اس طرح کی باتیں کر کے نہ صرف شریعت میں گناہ گار بن رہے ہیں بلکہ اپنے لیے بہت سی خرابیاں جمع کر رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا دین کی تعلیمات اچھی طرح اس کے لیول کے مطابق، یہ نہیں کہ بڑی بڑی باتیں کریں اور وہ مذاق میں اڑا کے اور زیادہ گناہ گار ہو جائے۔ اس کے لیول کے مطابق اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، ایسی صحبت میں لے جائیں کسی کے پاس جو اس کی اصلاح کر دے، لیکن واضح رہے۔ کچھ عورتوں کو منحوس کہہ دینا، لوگوں بے برکت لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو بے برکت ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، یا جو ان کو بد دعا لگی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں، ایسے تو میں نے ان کا انکار نہیں کر رہا کہ وہ کسی کی بد دعا کے زیر اثر اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، گناہوں میں ہیں، باز نہیں آ رہے، وہ تو ہوتے ہیں، لیکن منحوس کہنا یہ آپ کا ذرا زیادتی ہے، مہربانی کیجئے۔ اس طرح کے اگر آپ ڈکلیریشن جاری نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اگلے سوالات محمد ریحان صاحب کے ہیں۔ کسی کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم میں والدین کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ بھائی یہ میں نے پہلے کہا، وراثت کے بارے میں تمام تفصیل چاہیے ہوتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی ہے قریب ترین کوئی مدرسہ ہو جہاں مفتی ہوں، دارالافتاء ہوں، وہاں سے جا کے فتویٰ لے لے پوری تفصیل بتا کے۔ جس کا شریعت نے حصہ رکھا ہے، وہ ماں کا، باپ کا، بہنوں بھائیوں کا، جو بھی ہے بچوں کا، اولاد کا، وہ صورتیں ہوں گی کہ کس صورت میں کس کو ملے گا، وہ سارے بتا دیں گے آپ کو۔ اور ان کا دوسرا سوال کہ میرے دادا کی وفات سے پہلے چچا کی وفات ہوئی تو کیا چچا کے بچوں کو میں تقسیم ہوگا حصہ؟ جی، دادا کی اولاد جائے گی، جی پوتے پوتیوں کو جائے گی۔ اگلا سوال ربیعہ شیخ صاحبہ کا ہے۔ فرض نماز کے بعد یا پوری نماز ختم کرنے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے کیا؟ میں نے سنا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے یا کچھ خاص علم عطا فرماتا ہے۔
یہ جو چوتھا کلمہ ہے یہ نبیوں کی دعا رہی ہے، سارے نبیوں کی دعا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مختصر بھی ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ پورا ہے۔ 10 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 10 مرتبہ شام پڑھ لیں، صبح کا پڑھا ہوا شام تک، شام کا پڑھا ہوا صبح تک، آپ کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بلا شبہ کلمے جتنے ہیں 6 کے 6 یاد ہونے چاہیے، روزانہ پڑھنے چاہیے، کم از کم 1 مرتبہ روز پڑھیں، اور جو کلمہ شہادت اپنے ایمان کی تجدید تازہ کرتے رہا کریں۔ برے خیال لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں تو ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جا رہے ہیں اٹھ کے تو اس دوران جو نام ہوں وہ لکھتے رہیں، پھر نام رہ جاتے ہیں، اب بعض میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو نوٹ کرتے رہیں۔ معاف کیجیے گا، درمیان میں وہ بات آ گئی تھی، ان سے کہہ رہا تھا۔ تو ہمیں ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ فرض نماز کے فوراً بعد، جو حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں، فرض نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا اور آیت الکرسی پڑھنا، اس کا بہت زیادہ اجر ہے اور بہت فائدے ہیں۔ باقی جتنے وظائف ہوتے ہیں آپ نماز کی رکعتیں جو جماعت کے بعد بھی ہیں پوری کر کے پھر پڑھا کریں۔ فرض نماز کے بعد صرف یہ 2 چیزیں، 3 مرتبہ استغفر اللہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر درود شریف پڑھ کے آپ دعا کر لیں۔ باقی رکعتیں پڑھنے کے بعد جو لمبے وظائف ہیں وہ بعد میں پڑھیں۔ بہرحال یہ چوتھا کلمہ بڑا مبارک ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، تب بھی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہہ کے پھر محمد الرسول اللہ وہ پڑھتے ہیں، اور یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے۔ بچے جو مدینے کے ہیں ان کو پتہ ہی چلتا تھا نماز ختم ہو گئی ہے جب صحابہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، یعنی فرض نماز کے بعد وہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر ذکر کرتے تھے، اس کی آواز سے گلیوں والے پہچان لیتے تھے، آواز آ جاتی تھی کہ نماز ہو گئی ہے، جماعت ہو گئی ہے۔ تو ذکر کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں، لیکن ذہن میں رہے فرض نماز کے بعد مختصر وظائف اور پوری نماز کے بعد جتنے آپ چاہیں۔ اگلا سوال مرتضیٰ خان صاحب کا ہے، ویلنٹائنس ڈے منانے کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ اگر زوجہ کے ساتھ منایا جائے کیا تب جواز کی صورت نکلے گی یا اس پہ بھی بدعت کا وبال ہوگا؟ ویلنٹائن، میں جب ویانا گیا تھا آسٹریا تو میاں خلیل صاحب نے پروگرام رکھا تھا اپنے گھر، ان کے گھر جاتے ہوئے ایک بورڈ لگا ہوا تھا جہاں پر یہ ویلنٹائن جو شخص ہے جس کے نام سے منایا جاتا ہے اس کا وہ گاؤں تھا۔ میں نے کہا یہ ہے، یہ یہاں پر اس کی جو دھوم مچی ہوئی ہے، یہ ایک کاروبار ہے، لوگوں نے کاروبار کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے نا یہ بنا لی ہے رسم۔ تفصیل پڑھی جائے تو وہ جس حوالے سے منایا جاتا ہے اس کے مخالف ہے، کس کا قتل ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، جو ڈیٹیل ہمیں ملی ہے۔ مسلمان کے لیے اس کا کیا تصور ہے؟ وہ بیوی کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ ہو، اور اس کو اگر آپ محبت کا دن کہتے ہیں تو کیا محبت ایک دن ہوگی؟ بیوی کے ساتھ محبت آپ کی ایک دن ہوگی؟ اچھا، آپ کسی کی بہن کو دے رہے ہیں تو کوئی آپ کی بہن کو بھی تو دے گا، پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ آپ کسی کی بیٹی کو دے رہے ہیں، کوئی آپ کی بیٹی کو دے تو یہ جو ہمارے ہاں مغربی یا غلط غیر مسلموں کی باتوں کو اپنانے کا جو ایک رجحان بن رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے جی پھول ہی دیا ہے نا جی، تو یہ سلسلے آپ اس طرح کے اگر راستے نکالتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پھر وہ ایک لاوا بنتے چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کے جو خرابیاں آتی ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ہر دن محبت کا ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے۔ باقی یہ جو لڑکا لڑکی کی محبت ہے جس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، اس میں سے محبت تو شاید 1% ہو، ہوس 99% ہوتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے جو مسلمان کہلا کے ان چیزوں کو اپناتے ہیں
ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے. ہمارے طور طریقے، ہماری اقدار، ہماری ویلیوز وہ صاف ستھری ہیں، بہتر ہیں. ہمارے پاس کیا نہیں ہے جو ہم دوسروں کی طرف دیکھیں. آپ غلط رسموں کو، غلط لوگوں کی باتوں کو، اور پھر اس میں تو الٹا معاملہ، آپ کی تفصیل خود پڑھ لیں، مفتی گوگل ہے نا آپ کے پاس، ذرا ڈالیے، اس میں پوری کہانی آ جائے گی کہ ہوا کیا تھا. تو یہ اس طرح نہ کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. باقی محبت تحفے تحائف دینا، تو آپ تحفے تحائف ان کو دیں نا جن کو دینا چاہیے. آپ غریبوں کو دیں، دعائیں لیں. یہ جو آپ لڑکی لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، یہ آپ سوچ لیجئے گا کہ اس طرح آپ کون سے دروازے کھول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس سے آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یا تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے جی دیا ہے، شرعی طور پر کوئی مجرم نہیں، ہم شرعی مجرم بن جاتے ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. اس کا اسی اتنا ہی حصہ تھا نا ویلنٹائن کا، اور تو کوئی بات نہیں تھی اس سوال میں. جی بیوی کے ساتھ منانے کا تھا. ہاں جی، بیوی کے ساتھ محبت آپ مستقل جب تک وہ آپ کی بیوی ہے فل ٹائم کیجئے، صرف ایک دن نہیں ہے. اور اس کو میں دوسرے لفظوں میں ویلا ٹائم کہہ لیں آپ، تو ویلا ٹائم تو ہے نہیں ہمارے پاس. تو ہمارے لیے ہر دن محبت کا، اور پھر ہمیں آر آقا ملے، میلاد النبی کا موقع ہے، وہ ہمارے لیے یوم محبت ہے. ہم اس میں محبتیں بانٹیں اور سارا سال بانٹیں. نفرتیں مٹا سکتے ہیں آپ. ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لیے، ایک گروہ دوسرے گروہ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. دنیا بھر میں نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں. ہو سکے تو محبتیں بانٹیے، مگر وہ طریقہ جو شریعت و سنت نے بتایا ہے. اگلا سوال باسط حسین قادری صاحب کا ہے. انہوں نے ابو داؤد شریف کی حدیث بھیجی جس میں فوت شدہ کے ثواب کے لیے 3 چیزوں کا ذکر ہے: صدقہ جاریہ، اور دوسرا علم، اور تیسرا صالح اولاد. تو انہوں نے پوچھا کہ اس حدیث کے بعد ہمارے پاس بالعموم ہر شخص کے لیے ایصال ثواب کی کیا دلیل ہے؟ جی، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے ثواب العبادات الی ارواح الاموات. ثواب العبادات، عبادات کا ثواب روحوں کو بھیجنا. چھوٹا سا رسالہ ہے، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے. انٹرنیٹ پہ میرے نام کے پیج پر موجود ہے. کوکب نورانی ukadvi.com لکھیں گے، اس میں آپ کو یہ دونوں اردو انگلش مل جائیں گے. ایصال ثواب صرف یہی نہیں ہے. ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے 7 کام صدقہ جاریہ کے، وہ بھی موجود ہیں اس میں. ایصال ثواب کے لیے آپ کو پوری تفصیل اس رسالے میں مل جائے گی. اس موضوع پر میری کوئی آپ کو 100 تقریریں مل جائیں گی. اگر وہ چونکہ پہلا پیج ہمارا بند کر دیا گیا تو اس پہ 4 سال کا ایک ریکارڈ تھا، سینکڑوں تقریریں اور سینکڑوں بیانات تھے. تو اب یہ نئے مولانا رفیع اللہ صاحب اور جناب عبدالرافع مانی صاحب وغیرہ محنت کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کو دوبارہ اپلوڈ کرنے کی اس نئے پیج پہ. تو آپ کو اس پہ بھی مل جائیں گے، ورنہ یوٹیوب پہ اکاڑوی اسپیچز کے نام پر میری بہت سی تقریریں موجود ہیں. ایصال ثواب کے حوالے سے سن لیجئے گا. ایصال ثواب کوئی نیکی، کوئی نیک کام کر کے آپ کسی کی روح کو بخشنا چاہتے ہیں، بالکل جائز ہے. ایمان والے کو بخشیں گے، دوسرے کو نہیں بخش سکتے. تو آپ کوئی بھی نیکی کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ان کا دوسرا سوال کہ بڑھتی عمر کی وجہ سے بالوں میں اگر سفیدی آ جائے تو سیاہ خضاب لگانے کا کیا حکم ہوگا؟ سیاہ خضاب کے بارے میں پہلے بھی کئی بار سوالوں کا جواب دیا. میرے والد صاحب کا ایک رسالہ پورا اس پر مسئلہ سیاہ خضاب اردو میں ہے، انگلش میں نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے. مرد کے لیے بالکل جو خالص سیاہ رنگ، جس کو آپ جیٹ بلیک کہتے ہیں، جیٹ بلیک کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. اس کے علاوہ کسی رنگ میں اختلاف نہیں ہے. آپ کوئی بھی رنگ کر لیں. بالکل پیور بلیک مجاہد کے لیے تو بالاتفاق جائز ہے. دھوکہ دینے کے لیے ہے تو جائز نہیں. مرد کو، عورت کی بات نہیں کر رہا، عورت کو جائز ہے بالکل، وہ جو بھی رنگ کرے. مرد کے لیے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دھوکہ نہ دینے کے لیے ہو، سیاہی مائل ہو، لکس لائک بلیک، وہ الاؤ ہے. پیور بلیک اس میں اختلاف ہے،
وہ پورا رسالہ سیاہ خزاں پڑھ لیجئے. ہاں سیاہ کے علاوہ کوئی اور کلر آپ کر رہے ہیں کوئی اس میں کسی کو اعتراض نہیں. اگلا سوال اسامہ رضا صاحب کا ہے. کہا جاتا ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کے دانوں میں سے ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کنز العمال میں نے ایک روایت دیکھی تھی، حدیث کی جو کتاب ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک دانہ، اس میں جنت کے عرق کا عرص ہے، اس میں عرق ہے، اثر ہے اس کا. کہا جاتا ہے. اس کی صحت کہاں تک ہے میں وہ نہیں جانتا، روایت میری نظر سے گزری ہے، اتنا ہے. اگلا سوال محمد حمزہ اتاری صاحب کا ہے. خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں آپ کی صورت میں اپنا جانشین دیا، جو کہ فخر کی بات ہے. آپ سوال یہ ہے کہ اب آپ کے بعد گلستان اکاڑوی کو کون سنبھالے گا؟ جس کو اللہ چاہے گا. بھائی ہیں میرے، ان کی اولاد ہے، اور جس سے اللہ نے کام لینا ہوگا. مجھے کیا پتا تھا، مجھ سے اتنا کام جو بھی تھوڑا بہت ہو سکا اللہ تعالیٰ نے لیا، سعادت بخشی ہے. جس سے اللہ نے کام لینا ہوگا انشاءاللہ خاندان اکاڑوی کا ہی فرد ہوگا، کوئی ضرور خدمت کرے گا انشاءاللہ. دعا کیجئے. اگلے سوالات روزے کے مسائل پوچھیں ظہیر حسنین صاحب نے. ان کا پہلا سوال یہ کہ اگر زکام کی وجہ سے رطوبت حلق میں جا رہی ہو تو کیا روزے میں فرق پڑے گا؟ خود نہ اتارے چلی گئی ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ غذا میں سے کوئی چیز نہیں ہے، نہ غذا ہے نہ دوا ہے. بہرحال وہ آتا ہے، بلغم آتا ہے، اسپیوٹم کہتے ہیں شاید، تو وہ خود نہ اتارے، تھوکے، لیکن اگر کو تو چلا گیا تو کوئی حرج نہیں. ان کا دوسرا سوال کہ اگر دانتوں سے خون آتا ہو، صبح اٹھے تو منہ میں تھوک کے ساتھ خون بھی نکلے اور روزے کی حالت میں ہو تو کیا حکم ہوگا؟ تھوکے، اس کو نگلنے کی کوشش نہ کریں، معمولی سا گیا ہے تو. لیکن یہ کہ اگر خون چلا گیا تھوک میں مل کے تو روزہ اس کا خراب ہو جائے گا، تو وہ تھوکے فوراً. اس میں خیال رکھے برش یا ٹوتھ برش نہیں کرنا چاہیے روزے میں، کیونکہ اس کی وجہ سے خون نکل سکتا ہے. آپ مسواک کا استعمال کریں، تو کوئی بھی ایسی چیز جو تھوک میں مل کے جائے گی اس کا ذائقہ اور وہ بو وغیرہ جائے گی تو آپ کے روزے کو خراب کرے گی. ان کا تیسرا سوال نکاح کے حوالے سے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی عورت سے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہو لیکن گھر والوں سے چھپ کر، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہوگا؟ یہ روزے سے ایک دم نکاح پہ آئے ہیں، اتنا جمپ انہوں نے مارا ہے. بھائی آپ اگر برداشت کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. تاہم دوسرے نکاح کے لیے، نکاح کے معنی اعلان کے ہوتے ہیں دو گواہوں کے سامنے. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ پر بدگمانی کریں، اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ آپ کا جھکاؤ ایک طرف ہو جائے، ایک بیوی کے حقوق آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، دوسری کا خبر نہیں ہے. تو قرآن نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا دوسری شادی کا، اجازت دی ہے، لیکن شرط کے ساتھ. کہ شرط کیا ہے؟ ان میں عدل کرنا ہے. تو اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اپنی خیر منائیں. اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا ہے. میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بس نماز میں سستی بہت کرتے ہیں. وہ آپ کو ابھی سن رہے ہیں، مہربانی فرما کر نصیحت فرما دیجیے. موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ کی زوجہ اگر چاہتی ہے کہ آپ نمازی ہو جائیں تو آپ اس کو دعائیں دیں. کتنی اچھی ہے وہ جو چاہتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں. تو بیوی سے یہ کہوں گا کہ جس وقت بھی نماز کا وقت ہو ان سے پیار سے کہہ کے اٹھیے، نماز پڑھ لیجئے، پھر میں آپ کو یہ کھلاؤں گی، یہ کروں گی. تو ان کو پیار سے اس طرح بار بار تاکید کرتے رہیں، اور وہ بھی یہ جانیں کہ جب اللہ نے توفیق دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہوش و حواس دی ہیں، تو نماز پڑھنے اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بادشاہ آپ کو تحفہ دے اور آپ ٹھکرا دیں، کیسا لگے گا بادشاہ کو؟ دربار میں داخل ہونے دے گا؟ اور پھر آپ بادشاہ کا لحاظ کریں گے؟ نہیں، بادشاہ ناراض ہو جائے گا. تو کہاں دنیا کے بادشاہ، کہاں کائنات کا بادشاہ؟ اللہ تعالی بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا تحفہ ہے. باقی سارے احکام اس نے زمین پہ بھیجے ہیں، نماز کا تحفہ عرش پہ بلا کے دیا ہے.
اور حضور فرماتے ہیں یہ مومن کی معراج ہے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں کوتاہی نہ ہو۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ سن رہے ہیں، آپ کو اب دوبارہ کہنا نہ پڑے، بلکہ بیوی کو دکھا دیں کہ جی میں نمازی ہوں۔ بیوی، حالانکہ بیویوں کو کہنا چاہیے، یہاں بیوی آپ کو کہہ رہی ہے، الٹا معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ بھی پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے، آمین۔ وہ جو کیا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا سجدے میں جا کے دیکھ، ایک بار پڑھیے تو صحیح، بہت سکون ملے گا۔ اگلا سوال اورلینڈو یونائٹڈ اسٹیٹ سے ڈاکٹر زینت بوانی صاحبہ کا ہے کہ اگر ہم نے گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جب تک آپ کی ملکیت میں سال گزرا ہے، آپ نے مکان نہیں خریدا ہے، تو وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے ایسٹس میں سے ہے، یعنی آپ کے کیپٹل میں وہ جو اضافی کہتے ہیں نا بیسک نیسیسٹیز کے علاوہ بنیادی حاجات اصلیہ کے سوا جو کچھ ہے آپ پر، تو اس پر اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو ابھی تک آپ نے مکان لے نہیں لیا، اس میں لگا نہیں دیا، تو آپ کے قبضے میں ہے، وہ آپ کی دولت ہے، وہ آپ کی یعنی ایسٹ ہے، آپ کی کمائی ہے، تو اس پر آپ کو اگر وہ آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ ہوگی۔ اگلے سوالات لاس اینجلس یونائٹڈ اسٹیٹس سے سمینہ رابڈا صاحبہ کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کہ جو لوگ قادیانیوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ ایک بزنس ہوتا ہے آپ کا پرائیویٹ ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہ کوئی کمپنی ہے ان کا سامان، لیکن غیر مسلم کے ساتھ تجارت اور چیز ہے، اور غدار کے ساتھ معاملہ اور چیز ہے۔ اشارہ کیا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، جو ہمارے دشمن، ہمارے مخالف، پاکستان کے آئین میں ہے، شریعت میں تو پاکستان کے آئین میں بھی ہے، اور اگر آپ کسی غیر ملک میں ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے تو وہ مسلمانوں کے دین کے نبی کے غدار ہیں، انہوں نے نبی بدل لیا ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، یا تو یہ نا کہ کوئی چیز کہیں اور مل نہیں رہی ہے، مجبوری ہے، وہ ایک چیز ہے وہ جان بچانے کے لیے ضروری ہو گئی ہے اور کہیں اور مل نہیں رہی ہے، ایسی تو کوئی نوبت نہیں ہے، تو ان کو فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ کہ ان کو پالنا، ہم اس کے مجرم ہوں گے، ہمیں بچنا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر ہم نے توبہ کر لی قادیانی کے ساتھ بزنس کرنے پر، تو کیا اب قادیانی کے ساتھ جو بزنس کی وجہ سے پیسہ کمایا ہے اس کا اب کیا کیا جائے؟ توبہ لا علمی میں تھا تو توبہ جان بوجھ کر کیا ہے تو اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیں، اور اگر لا علمی تھی کہ پتہ نہیں تھا تو توبہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹاتی ہے، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگلا سوال سہرش خان صاحبہ کا ہے، کیا بیوی کی دینی و دنیاوی تعلیم کی فیس ادا کرنا شوہر پر واجب ہے؟ جو بنیادی تعلیم ہے، جس سے دین سمجھ آئے کہ کیا حرام ہے کیا نہیں ہے، کیا کفر ہے کیا ایمان ہے، اتنی تعلیم کے لیے تو ہے، باقی دوسری تعلیم کے لیے وہ محبت سے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ بیوی کو جو جیب خرچ دے اس میں سے کرے۔ اگلا سوال جواد امتیاز صاحب کا ہے کہ اگر ہم اپنے وائی فائی کا پاسورڈ کسی کو دیتے ہیں اور وہ اس سے غلط چیزیں دیکھتا ہے تو کیا اس کا وبال ہم پر ہوگا؟ جی، چیز بنائی جاتی ہے بہتری کے لیے، استعمال اس کا غلط، مثلا ایک شخص نے چاقو یا چھری بنائی ہے، آپ کی سبزی کاٹے، فروٹ کاٹے، لیکن وہ اسے کسی کی جیب کاٹے، لازمی بات ہے غلط استعمال کرنے والا مجرم ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ وائی فائی کا آپ کو یقینی طور پر ہے کہ اس کا استعمال ہی غلط ہے، تو آپ نے کیوں دیا اس کو، آپ اس کو کہیں کہ میں نہیں دوں گا،
یقینی طور پر پتہ ہے کہ وہ استعمال ہی وہی کرتا ہے. یہ ہے کہ ٹھیک ہے لے لیا ہے لیکن اس میں سے غلط چیزیں بھی وہ کرتا ہے تو وہ اس کا فعل ہے. آپ اس کو بتا دیں کہ غلط استعمال کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور پتہ ہے یقینی طور پر کہ یہ کرنا ہی غلط ہے تو پھر اس کو نہ دیں. یہ بات آ گئی ہے تو ایک بات اپنے ناظرین و سامعین سے کرنی ہے. میں ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا نہیں کرتا، یہ ٹیم کرتی ہے. میرے پاس تو یہ کیا اس کو کہوں، ایک فون ہے جو چین نہیں لینے دیتا. اتنا لوگ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا کہوں. عقیدت سے کر رہے ہیں. اب رات کے 3-4 بجے کسی کا فون آئے جی صرف سلام کرنا تھا، یا کوئی یہ کہے کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے بھائی. کسی کے ساتھ ذرا سا اگر دوسرے لہجے میں بات کر لی جائے جی آپ اس لہجے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم سے لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. یہ جو ٹیم نے پیجز بنائے ہیں، اب پروگرام ہے میرا، تقریر میری ہے، ٹیم میری ریکارڈ کر رہی ہے، کسی نے اس میں سے کچھ حصہ نکال کے اپنے پیج پہ لگا لیا، میری ٹیم نے اپنے پیج پہ چڑھایا تو آپ اسٹرائک کر دیتے ہیں. اس پہ چیز میری ہے، میرے پیج کے لیے ہے. آپ نے اگر اس میں سے کسی نے نعت پڑھ لی ہے، وہ اگر ہمارے پروگرام میں چل رہی ہے، اس پہ اسٹرائک مار دیتے ہیں آپ. یہ مجھے ان لوگوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں. تو بھئی میں اگر کسی کی چیز استعمال کروں اس کی اجازت کے بغیر، اس پر آپ کہیں، لیکن میری چیز پر ہی آپ ہمارے پیج پہ ہی اسٹرائک کریں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی جاننے والے، وہی لوگ، سنی لوگ، پتہ ہے کہ جی کس کی چیز ہے. اب یہ اس کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لوگو لگا لیا جائے تاکہ یہ کہ وہ اب کیونکہ جب اسٹرائک کریں گے تو وہ ادارے والے جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے سے نوٹس دے دیتے ہیں. اگر 3 مرتبہ اسٹرائک ہو گئی تو چیز ختم ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی میری چیزیں جو میرے پیج کے یا میرے نام سے ہیں اس پہ تو آپ لوگ اسٹرائک نہ ڈالیں. نعت خوان حضرات ہیں یا دوسروں کی کوئی میڈیا ٹیم ہے، وہ تو اس طرح نہ کرے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ آپس میں اس طرح الجھیں گے، پیغام نہیں جائے گا. میں اب یہ پروگرام کرتا ہوں، وقت دیتا ہوں، کس لیے؟ میرے بھائیوں کو فائدہ ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے، مجھے بھی ثواب مل جائے، میری بخشش کا سامان ہو جائے. لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ ایک نہیں جی میرے پیج کی چیز وہاں کیوں چلی گئی اور وہاں کے پیج کی یہاں کیوں آ گئی. اگر یہی کرنا ہے تو پھر یہ 4 آدمی بٹھانے پڑیں گے جو آپ لوگوں پہ اسٹرائک ماریں گے کہ یہ ہمارے جلسے کو آپ نے اپنے پیج پہ کیوں لیا ہوا ہے. تو برائے مہربانی ایک دوسرے سے تعاون کیجئے پیغام پہنچانے کے لیے. اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائیے یا اپنی شہرت کا مسئلہ نہ بنائیے. میں بالکل شہرت کے بغیر، مجھے شہرت چاہیے ہوتی نا تو میں یہ کام نہیں کرتا. پھر ہر وقت میرے جناب بھرے ہوتی چیزیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے ہاں اس کی گڈ بک میں نام آ جائے، وہ قبول کر لے، بخشش کا سامان ہو جائے. تو آپ بھی نیکی سمجھ کر تعاون کیجئے. یہ اس طرح اسٹرائک کرتے رہیں گے تو پھر آپس میں کیا ہوگا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ اگلے نشست میں اگر آپ اپنے سوالات شامل کروانا چاہتے ہیں یا ابھی بھی اگر آپ سوال بھیجنا چاہتے ہیں آپ سوالات بھیج سکتے ہیں. لیکن کیونکہ سوال ابھی ہے نہیں تو ممکنہ طور پر یہ آخری سوال ہوگا. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اگلی جمعرات سے پہلے آپ اس پر بھیج سکتے ہیں، یا اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن پر اگلی جمعرات سے پہلے، چاہے لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ بھیج سکتے ہیں، یا پھر اس کی واچ پارٹی پہ آپ تب بھی بھیج سکتے ہیں اگلی جمعرات سے پہلے. طاہا صدیقی صاحب کا سوال ہے: ایک عالم دین جو کہ خود کو سنی کہتے ہیں، ان سے سنا کہ اگر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو افضل کہنے والا سنی نہیں تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سنیوں کے امام کیسے ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی بیعت کی جو کہ افضلیت علی کا عقیدہ رکھتے تھے. افضلیت علی کا کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ ان کے الفاظ مجھے پہنچائیں گے؟ حضرت زید جو
حضرت سیدنا امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، شہزادے ہیں، وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا محبت سے ذکر کرتے تھے، اسی لیے ان کو شہید کیا گیا۔ آپ نے یہ بات چھیڑی ہے، میں اس نزاع سے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس سے الگ ہو کر آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال عرس شریف کے موقع پر والد صاحب قبلہ کے عرس پر ایک مجلہ چھپتا ہے، کتابی سلسلہ الخطیب، عرس کا یادگاری مجلہ۔ پچھلے سال کے شمارے میں نے ایک تحریر اس میں ڈالی تھی، ایمان ابو طالب، صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مسئلہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے ہو، نبوت بالقوہ، نبی بالقوہ یا نبی بالفعل۔ تو یہ بہت مختصر میرے ٹیلی گرام کے پیج پہ، فیس بک کے پیج پہ یہ ساری تحریر موجود ہے، مختصر، انگلش اردو دونوں زبانوں میں۔ آج فتنے، نزاع، کلیش، جھگڑے، بہت کچھ اس بات پر کھیلا جا رہا ہے، دھڑے بنائے جا رہے ہیں، الگ الگ گروپ، ٹولے۔ ہم اہل سنت و جماعت، جن کو سنی بریلوی کہا جاتا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و تحریرات پر یقین رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہمارے عقیدے ہیں۔ اعلی حضرت نے عقیدے نہیں دیے، ترجمانی کی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اعلی حضرت نے موقف اپنا پیش کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزشتہ جمعے جامع مسجد گلزار حبیب میں جمعہ کے دن جو میں نے خطاب کیا تھا، اس میں نے بیان کیا اس موضوع پر۔ مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا جو موقف تھا، ان کا جو خیال تھا صدیق اکبر کے بارے میں، وہی میرا ہے جو مولا علی کا ہے۔ آج کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کرے، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت ابو بکر کی فضیلت اور افضلیت کے قائل ہیں، آج اگر کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، وہ خود جانے، اس نے جواب دینا ہے اپنا۔ لیکن وہ یہ چاہے کہ اس کی بات میں مان لوں، تو میں کیوں مانوں جبکہ میرے پاس مولا علی کا بیان موجود ہے، میرے پاس داتا حجویری کے عقائد موجود ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، میرے پاس غوث پاک کا عقیدہ، میرے پاس خواجہ غریب نواز کا، امام احمد بن حنبل کا، امام اعظم کا، سب کے موجود ہیں۔ آج ان باتوں کو کر کے کیوں دھڑے بندی کی جا رہی ہے؟ سن لیجئے مختصراً، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کی بیویاں اور حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان سے جتنی اولاد قیامت تک، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں نبی کی بیویاں، نبی کے پیارے، نبی کی اولاد بہت پیاری ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی ہلکا سا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے۔ کسی کو باغ فدق کا موقف بیان کرنا ہے تو وہ یہ کہے کہ سیدہ نے یہ موقف کیا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر تھی؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ان کو خطاوار ٹھہرانے کا؟ آپ ان کا موقف پیش کر دیں کہ ان کا یہ موقف تھا، لیکن آپ اس کو اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی؟ ہمیں یہ دعوان، ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ میرے نبی کی 4 شہزادیاں، 3 شہزادے، کوئی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے، وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
نبی پاک کی ساری ازواج، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی، سیدہ حفصہ بھی رضی اللہ عنہن، سب محترم ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ کسی ایک صحابی کی بے ادبی کرنا، اہل بیت کے فرد میں سے کسی کے بارے میں کوئی کلام، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سید لڑکے کی شرارتی ہے، مزاج میں شرارت ہے، پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی پٹائی کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ ہیرا ہے، مٹی لگ گئی ہے، میں مٹی جھاڑ رہا ہوں۔ ہمیں تو اتنا ادب سکھایا گیا، ہمیں سادات کا بھی ادب کرنا ہے۔ ہاں کوئی سید ہو کے بد مذہب ہو جائے، کہلائے سید اور بد مذہب ہو جائے، عقیدے کفر کی حد تک چلے جائیں، تو وہ اپنی ساری فضیلت کھو دیتا ہے، وہ اپنا سارا شرف خود کھو دیتا ہے، مگر گناہ گار ہے۔ نسب رسول میں کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا، میں ان کو پیار سے کہوں گا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن میں بے ادبی نہیں کر سکتا، وہ اولاد رسول ہے، ہمیں احترام کرنا ہے۔ یہ جو بحثیں آج کل شروع کر دی ہیں کہ جی فضیلت اور افضلیت کا فرق کتنے لوگ سمجھتے ہیں، من کل الوجوہ کیا افضلیت ہوتی ہے اور افضلیت مطلقہ کیا ہوتی ہے، کیا یہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، ہم اس سے دوسرا موقف نہیں سننا چاہتے، ہم مولا علی کے غلام ہیں، فدائے نام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ کتنا پیار ہے مولا علی سے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کی شان کتنی ہے، میں اس لائق ہی نہیں کہ کہہ سکوں، وہ کتنی بلند ہستی ہے، ان سے زیادہ پیار ہو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جس امت 1400 سال سے چلی آ رہی، آج جھگڑے کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ اہل بیت کے نام پر غلو بھی نہیں کریں گے ہم، وہ مبالغہ جو شرعاً جائز نہیں وہ بھی نہیں کریں گے، ان سے پیار ہے، بہت پیار ہے، ان کا نام لے کے تو بخشے جائیں گے، ان کی نسبت سے تو فیض پائیں گے، مگر کسی صحابی کی بے ادبی کر کے اہل بیت کو راضی نہیں کر پائیں گے، اہل بیت کی گستاخی کر کے کسی صحابی کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں ادب کرنا ہے، امت پر رحم کیجئے، وہ لوگ جنہوں نے دھڑے بنا لیے۔ باقی میری وہ تحریر ایمان ابو طالب کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ جو بات کرنی ہے کہ جی حضرت امام اعظم، تو اگر آپ امام اعظم کو اتنے ہی جانتے ہیں تو ذرا آئیے میرے سامنے، آئیے گا، تشریف لائیے گا، پوچھوں گا کہ آپ کو ان کی کتنی تحریریں معلوم ہیں یا کیا آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے تو ویسے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن وہ جو کچھ بیان کر گئے ہیں ذرا میں پوچھوں گا۔ آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بات پڑھ لی ہے اور آپ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو پہلے اپنا مبلغ علم دیکھ لیجئے کہ آپ کی ڈیپتھ کتنی ہے، آپ کی معلومات کتنی ہے۔ میں علماء حق، ایک عالم دین کی بھی بے ادبی کو، کیونکہ اس میں بھی کفر کا اندیشہ ہے، دین کی وجہ سے، میرا کوئی ذاتی معاملہ ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہوں تو فاسق ہوں، اگر ایسی بات میں نے کی ہے اس کو دین کا عالم ہو کو اس کو لوگوں کی نظروں میں گراؤں یا کچھ کروں تو بات تو کفر تک چلی جاتی ہے۔ ہمیں تو ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ہم خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنانے والے، علامہ اقبال کو پڑھا ہے نا، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ تو نجف کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگ شروع ہو گئے ان ہستیوں پہ۔ کوئی کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں منفی بات کرتا ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم ادب کریں گے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم پر رحم کیجئے، ہم ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کا ادب سکھانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھانا چاہتے ہیں، یہ گروپ نہیں چاہتے۔ تو جتنے لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی کے کہنے پہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگ باز آئیے اس بات سے، آپ لوگ فتنے کا حصہ بن جائیں گے۔
اب ناموس رسالت کے لیے کام کیجیے، آپ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کیجیے، آپ برائیوں کو مٹانے کے لیے کام کیجیے، آپ ملک میں دین لانے کے لیے کام کیجیے، یہ آپس میں نفرتیں ڈالنے کے لیے نہیں۔ کوئی صحابہ کے نام پر یا اہل بیت کے نام پر جو بھی نفرت ڈال رہا ہے وہ مجرم ہے، کوئی اگر بے ادبی سکھا رہا ہے وہ مجرم ہے۔ ہم ادب کرنے والوں کے ساتھ، جس کی زبان بھی غلط ہے، کوئی اگر غلط زبان میں بات کر رہا ہے، وہ بھلے سے کوئی ہے، ہم اسے بھی کہیں گے یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا، اس طرح نہ کیجیے۔ ہاں، جہاں بات عقائد کی آئے گی وہاں ہمارے پاس کوئی لچک نہیں ہے، ہم اس معاملے میں پکے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے وطن کی اور اہل سنت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان میں سے جو کسی طرح بھی شدت پہ آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ کچھ سوالات آپ کی گفتگو کے دوران مزید آئے۔ سمینہ صاحبہ، آپ نے قادیانی کے ساتھ مل کر جو کمائے ہوئے پیسوں کا حکم پوچھا، علامہ صاحب نے آپ کے سوال کے آخر میں اس کا جواب دیا تھا، شاید آپ کی توجہ نہیں گئی اس طرف، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ 999 لوگ جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آبادی کے لحاظ سے کتنی دنیا جمع ہوگی حضرت آدم سے لے کر آخر تک، تو وہ سمجھانے کا ایک انداز اس حوالے سے، کیونکہ جو اس طرح لوگ ہو گئے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے، وہ صرف تعداد ان لوگوں کی دیکھ کے۔ اگلا سوال حنظلہ خان صاحب کا ہے، ہجری سن کی ابتدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد ہوئی، تو اس سے پہلے کون سا سال ہوتا تھا؟ اور یہ پہلا سوال ان کا۔ جی، ایک تو سند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو تھا نا، اس کو میلادی کہتے تھے یا عیسوی بھی کہتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کو سن نبوی کہتے تھے۔ یہ ہجرت سے پھر ہجری ہوا ہے، اس سے پہلے ان کے پاس یہ دوسرے مہینوں کے یونانیوں کے حوالے سے دوسرے وہ بھی ان کے ہاں اب تھے کچھ لوگوں کے، لیکن وہ گنتے تھے اسی حوالے سے، تو اس کو میلادی کہتے ہیں، عیسوی کو وہ لوگ میلادی کہتے تھے، یہ بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ عام الفیل جس طرح آپ نے دیکھا لوگ واقعات کے حوالے سے، تو اعلان نبوت سے سن نبوی اور ہجرت سے سن ہجری، اس سے پہلے وہ دوسرے کیلنڈر تھے جو ان کے ہاں رائج تھے۔ ان کا دوسرا سوال کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کی کیا وجہ اور حکمت ہے؟ مہینے تو تمام اللہ پاک کے ہی ہیں۔ جی، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، ناقۃ اللہ، سارے اونٹ اللہ کے، ساری اونٹنیاں اللہ کی، مگر اس کو ناقۃ اللہ، تو جس کو اللہ فرما دے اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، تو یہ شہر اللہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا، شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ، رمضان فرمایا میری امت کا مہینہ، تو ان کی وجہ سے ان کی خصوصیت، اہمیت، اس میں عبادت کثرت سے کرے تاکہ زیادہ ثواب ہوگا، تو نسبت کی وجہ سے اور فضیلت ہو گئی۔ اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا، ان کا ایک اور سوال کہ صلی اللہ تعالی علیہ یا محمد نور من نور اللہ، اس میں سلام نہیں ہے تو سلام کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا؟ صلاۃ و سلام علیکہ پہلے، بلکہ جہاں بھی ہو اللہم صلی علی ہے، اللہم صلی وسلم علی پڑھ لیں، اور جہاں پکارنے میں ہے وہاں صلاۃً و سلاماً کر لیں۔ اگلا سوال شاہ رخ علی صاحب کا ہے، میرا کام کمپیوٹر ایمبرائڈری کا ہے، اس میں باہر کے ملکوں سے ڈیزائنز آتے ہیں، ہم ایمبرائڈری کرتے ہیں، اس میں کرسچنز کا کراس بھی ہوتا ہے اور بنانا ہوتا ہے ہمیں، تو اس قسم کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ جی، میں بچنے کو کہوں گا، آپ ان صرف وہی آرڈر لیں جس میں کسی مذہب کی خاص چیز نہ ہو، میں آپ کو بچنے کو ہی کہوں گا، جس میں ان کا شعار یا خاص بات ہے جو واضح ہے اس سے آپ کو بچنا ہے۔ ٹائی بنانے کا آپ کا کام ہے، بو بنانے کا آپ کا کام ہے، تو آپ کو اس سے بچنا ہے کیونکہ وہ ان کا شعار ہے۔ اگلا سوال احسن
صاحب کا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس قریب ہے، آپ ان کی شان میں کچھ بیان فرما دیجیے۔ بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے اللہ والے، ان کا نام عثمان۔ یہ لال شہباز قلندر بعد میں کسی نے کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، اہل سنت و جماعت تھے، نام عثمان تھا۔ مرندی یا مروندی دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، ان کے بارے میں تذکرہ ہے بہت۔ اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی ہیں ایسی ہستیاں، یہ لوگ ان کی وجہ سے ہی امان اور ان کی برکات ہیں، ہمیں ان سب سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا، آپ اجازت دیں تو ناموں جی کی طرف۔ پڑھیے، جی پڑھیے، بالکل۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات ہم تک پہنچائے، جن میں محمد اکرام شریف صاحب، محمد ربیع حسین صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، کنیز فاطمہ صاحبہ، حنزلہ خان صاحب، طلحہ خان صاحب، شائستہ کوثر صاحبہ، محمد عدنان صاحب، محمد طیب صاحب، غلام لاکھا صاحب، ذیشان خان صاحب، محمد جنید صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، فیصل صاحب، محمد ریحان صاحب، زین قریشی صاحب، یاور خان صاحب، زبیر اتاری صاحب، مہد علی صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، کیسر اعظم صاحب، صدف عمران صاحبہ، سائمہ خان صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، اسامہ رضا صاحب، ظہیر حسنین صاحب، امین بیگ صاحب اور محبہ ماکدہ صاحبہ، اور جن جن کے نام ہم نہیں لے سکے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رفیع میاں، وہ ایک سوال پچھلے پروگرام کا تھا، وہ آپ نے نہیں دیا۔ تکبیر انتقال۔ تکبیر انتقال، تکبیر اللہ کا نام بولنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، انتقال حالت بدلنے کو۔ نماز میں آپ مثلاً کھڑے ہوئے ہیں تو قیام کہتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی حالت بدلی، قیام سے آپ رکوع میں گئے، اس کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر انتقال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی گئی۔ رکوع سے آپ سجدے میں، یعنی قیام کیا قومے سے سجدے میں، سجدہ سے پھر بیٹھے، پھر دوبارہ، تو یہ جو حالت بدلتی ہے اس وقت آپ تکبیر کہتے ہیں، اس کو تکبیر انتقال، تکبیر انتقالات۔ تو یہ آپ زبان سے پکارنے کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے پوچھا گیا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ کب کہنی چاہیے۔ مثلا میں قیام میں ہوں تو اب میں نے رکوع میں جانا ہے، تو میں رکوع میں جانے کے لیے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہوں یا اس حالت میں جھکتے ہوئے کہوں؟ یعنی کھڑے ہو کے میں رکوع میں جا رہا ہوں تو کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نہیں جھکوں گا، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یعنی ساتھ میں جھکتا جاؤں گا، اور اللہ اکبر کا جو جملہ ہے کہ اللہ اکبر آخری رے آئے تو رکوع میں جھک کر آئے۔ اسی طرح سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر شروع کروں، رے آئے تو سجدے میں آئے، اکبر کی رے تو کہتے ہوئے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ مثلا رکوع سے اٹھے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ یا تو بالکل اٹھ کے کہا ہے یا رکوع میں ہی کہہ دیا ہے، نہیں، وہ جس طرح حرکت ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کہنا ہے۔ اس کو تکبیر انتقال یہ پوچھا گیا تھا کہ کس وقت کہنا ہے، تو یہ سوال مجھے چونکہ انہوں نے ذکر کیا تھا تو میں نے اس کو بھی شامل کر لیا۔ اس ہفتے میں جناب علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے بڑے بھائی انتقال کر گئے۔ حضرت مولانا عبد الخبیر عباسی صاحب، وہ اہل سنت کے ایک فاضل تھے۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جو استاذ العلماء حضرت مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ کا، اس کے وابستہ تھے۔ برطانیہ میں ایک سنی عالم ہمارے مولانا ساجد الہاشمی صاحب، ان کی والدہ محترمہ،
مشتاق قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے پہلے نگران تھے، ان کی اہلیہ محترمہ کی آج خبر آئی ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ ایمان والے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ متعدد لوگوں نے اس کرونا وائرس میں جو باہر کے ملکوں میں مبتلا ہوئے دعاؤں کے لیے کہا۔ دعا ہم سب کو چاہیے، ہم سب کے لیے کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے احباب کسی طرح بھی بیمار، اللہ ان سب کو شفا دے۔ جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگلی جمعرات جو آئے گی غالباً 18 تاریخ کو ہوگی۔ 18 تاریخ کو یہ نشست سوال و جواب کی نہیں ہوگی۔ ایک محفل میں ہوں گا، وہاں پر نعت خوانی ہے، گھر کے احباب ہی کی وہ محفل ہے۔ اگر اجازت ہوئی تو وہاں سے ڈائریکٹ آپ کو وہ محفل دکھائیں گے اس وقت۔ لیکن میں اس کوشچن آنسر سوال و جواب کی اس نشست میں اگلی جمعرات، صرف ایک جمعرات، یہ نہیں کہ مستقل، اس میں حاضری نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ فروری کے مہینے کے بعد جب ہم مارچ کے مہینے میں جائیں گے تو اس کا ٹائم پرانا وہی 10:30 بجے کر دیں گے، لیکن مارچ سے فروری میں یہ 10 بجے تک کا وقت چلے گا۔ اگلی جمعرات شرکت نہیں ہو سکے گی، سوال و جواب کی آپ سے یعنی رابطہ نہیں ہوگا۔ البتہ وہ محفل ہو سکتا ہے براہ راست آپ کو دکھائی جائے، اس میں میں بھی موجود ہوں گا، تو اگر وہ اجازت ہوئی تو آپ نعت شریف سنتے رہیے گا، ورنہ اس سے اگلی جمعرات انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے، اس کے ہر دشمن کو ناکام بنائے، اور یہاں دین اسلام کے خلاف یا ناموس رسالت کے خلاف یا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف یا اہل بیت و صحابہ کے خلاف کوئی بھی اگر سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ سب ناکام بنا دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔